أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ ہود آیت نمبر 47. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. کل بھی آپ کو اس کی توجیہ عرض کی تھی کہ فلا تسألنی، آپ مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں. حالانکہ بندہ سوال تو اسی چیز کا ہی کرتا ہے نا جس کا علم نہیں ہوتا. پھر سیدنا نوح علیہ السلام بھی سمجھ گئے اور فرما رہے ہیں رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں آپ سے سوال کر بیٹھوں اس چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں. حالانکہ جس چیز کا علم نہیں ہوتا بندہ پوچھتا تو وہی چیز ہے. تو اصل اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح کے قرآن میں آئے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہ ہونا اس کے پیچھے نہیں پڑنا، یعنی جس چیز کے پیچھے پڑھنے کا کم از کم علم اور دلیل ہو اسی کے پیچھے پڑھنا ہے. اور لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم کے اندر بھی آپ نے معاہدہ مومنین میں پڑھا ہے کہ ایسی چیزیں جو تمہاری زندگی کی ضروریات نہیں ہیں، جن کا تعلق تمہارے دین حفاظت سے نہیں ہے، ایسی چیزوں پہ تم پڑھو نہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھو نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایسی چیزیں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو پھر تمہیں اچھی نہ لگے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے پردہ میں ہیں، اگر وہ ہمیں معلوم ہونے لگ جائیں تو نقصان بھی تو خطرہ ہے. تو اس لیے ایسی چیزوں کو شریعت منع کرتی ہے جو تمہارا یعنی نہیں، یعنی جو تمہارا مطلوب نہیں. تو اب سیدنا نوح علیہ السلام کوئی ایک پیغمبر ہے، اور پیغمبر تو ظاہر ہے فضولیات میں تو نہیں پڑھ رہے ہوتے، لا یعنی چیزوں میں تو نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو یہاں پر موعظت بأہل السلام کا ذکر ہے. 9 چیزیں تھیں نا اس واقعے کے اندر جن سے مواعظ پیش کی گئیں، میں نے آپ کو مختلف پہلو بتائے تھے. تو یہ آخری چیز ہے کہ اہل السلام کو موعظت کی جا رہی ہے، کیونکہ اس واقعے کے شروع میں اللہ نے مثل الفریقین فرمایا. تو یہ جو واقعہ ہے یہ موعظت باحوال الفریقین کے لیے، شروع میں لکھ لیں بے شک فائدہ ہوگا، موعظت باحوال الفریقین. تو ایک فریق جو کہ اصم اور اعمیٰ تھا ان کے احوال تو آپ نے سن لیے، البصیر والسمیع کے احوال بھی اندر سے بھی سنیں، اور واقعے کے بعد بھی دیکھیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام فضولیات میں پڑھنے والے نہیں تھے، لیکن اہل السلام طبعی تقاضوں کی وجہ سے کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں. کس طریقے سے؟ طبعی تقاضے. فضول آپ نے بے شک سوال نہیں کیا، طبعی طور پر یہ کوئی فضول نہیں تھا، کیونکہ بظاہر بیٹا تو اپنا تھا اور وہ منافق تھا، جس طرح کہ کل میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو علم تو نہیں تھا اس کے احوال کا، تو اللہ نے بتایا کہ اس کے احوال تو اور ہیں. زبان اس کی غلط استعمال ہوتی تھی، اللہ کے پیغمبر کشتی میں بلاتے ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں جی ٹھیک تو ہے کشتی، لیکن اصل تو یہ ہے کہ پہاڑ پر بچنے سے فائدہ ہوگا جی. تو اس کی زبان جو ہے غلط چل رہی تھی، وحی کے مقابلے میں چلتی تھی. تو یہ شفقت پدری تھی اور محبت طبعی تھی. طبعی محبت اگر آ جائے تو یہ شریعت میں منع تو نہیں، جس طرح کے طبعی ڈر سے منع نہیں ہوتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈرتے تھے کہ سانپ سے ڈرتے تھے؟ بھائی جواب تو یہی ہے نا کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، لیکن وہ جو سانپ سے ڈر کر بھاگے تو
یہ طبعی تقاضے کے تحت، بشری تقاضے کے تحت برا بھی تو نہیں تھا، بلکہ فرعون کے بارے میں بھی فرمانے لگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ وہاں جا تو رہے ہیں، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ہمیں اس کے طغیان سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ڈر اللہ کے مقابلے میں نہیں تھا، بلکہ ڈر تبھی تھا۔ تو سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایسی باتوں میں نہ پڑھنا آئندہ، اب جو آپ پڑھے ہیں نا اس کی وجہ بھی امر طبعی تھی، تو اس لیے یہ گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آگے فرمایا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، تو لہذا یہ جواب بھی حل ہوا کہ اگر یہ توجیہ ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم والی توجیہ ہے کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، اگر وہ توجیہ ہے تو پھر تو اس کا نعوذ باللہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام تو لایانی باتوں میں پڑھنے والے تھے، لہذا یہ توجیہ تو غلط ہے جی۔ پھر اس توجیہ کے علاوہ آیت بھی حل نہیں ہوتی، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اس کا جواب عرض کر دیا کہ وہ توجیہ درست ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ سوال کر لینا ان کا لا یعنی نہ گیا، کیونکہ اللہ نے بھی معاف کر دیا، یہ طبعاً مجبور تھے۔ ظاہر ہے جی دکھ تو لگنا چاہیے، اور انبیاء کو تو سب سے زیادہ دکھ لگتا ہے کیونکہ زیادہ نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے بیٹے کے بارے میں سوال جو کر لیا تھا یہ بتقاضائے بشریت ان کا معاف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کر دیا اہل السلام کو کہ یوں بشری تقاضے بھی پیش ہوئیں گے، لہذا ان بشری تقاضوں میں تم چونکہ بصیر اور سمیع والے فریقین ہو، لہذا تم نے احتیاط پوری کی پوری رکھنی ہے۔ پھر بندہ اگر مجبور ہو جائے، بھول جائے، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھول گئے تو وہ خیر ہے، لیکن محتاط تو رہنا ہے نا، محتاط تو سب کو رہنا ہے، تو یہ اہل السلام کو موعظت ہو گئی۔ تو اب یہ اشکال بحل ہوا کہ یہ واقعے کا ٹکڑا یہاں پر کیوں نقل ہوا سورہ ہود میں، تو یہ موعظت چل رہی ہے، تو یہ واقعہ پیش ہوا کس لیے جی؟ موعظت باحوال الفریقین۔ تو آپ کو 9 حصص بتا دوں تاکہ آپ یہ بھی لکھ دیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہو تو بعد میں الگ سے بیٹھنا نہیں پڑے گا آپ کو۔ دیکھو جی اس کے 9 حصص ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، جس طرح کے محکمات 9 گزری نا، 9 محکمات گزری تھیں، آپ کو ایک ایک کر کے بتائی تھیں، تو 9 محکمات کے ذریعے مواعظ تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے نا بڑا لمبا واقعہ ہے، تو اس لمبے واقعے کا تقریباً 25 آیتوں پر مشتمل ہے، تو اس کے 9 حصص ہیں۔ تو مکمل واقعہ کیوں پیش ہوا جی؟ موعظت باحوال الفریقین، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک تو پورا واقعہ ہے، اور دوسرا پچھلی 7 والی آیت کا ربط ہے، مثل الفریقین کالاعمی۔ تو یہ واقعہ تو یوں ہوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ سے لے کر إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ آیت نمبر 30 تک یہ واقعے کا ایک حصہ ہوا۔ موعظت باحوال الفریقین ہی اسی کا نام ہے، اس حصے کا بھی، واقعے کا بھی یہی نام ہے اور اس حصے کا بھی یہی نام ہے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا آیت نمبر کون سی جی؟ 32 ہے جی، ہاں 32، اچھا انی اذا لمن الظالمین آیت نمبر 31 تھی نا، میرے پاس نمبر مٹے ہوئے ہیں یاد رکھنا۔ تو آیت نمبر 31 قالوا یا نوح سے موعظت بآخر احوال الکفرہ، موعظت بآخر احوال اہل العذاب لکھ لیں تاکہ مومنوں کو بھی تو نصیحت ہونی ہے جی، کہ کبھی کبھی آخری حالت جب پہنچتی ہے نا تو اس وقت بندہ کون سی بولی بول رہا ہوتا ہے، ذرا ایک دفعہ دیکھ لو جی۔ قالوا یا نوح سے یہ جائے گی انی بریء مما تجرمون وانا بریء مما تجرمون آیت نمبر 35 تک۔ اب آگے جی آیت نمبر 36 سے واقعے کا تیسرا حصہ، موعظت باعلان العذاب، یعنی اللہ کریم سمجھا رہے ہیں کہ بعض اوقات تمہارے لیے امتحان کی گھڑی کا
عذاب کے گھڑے کا اعلان ہو جاتا ہے، اور اس وقت بندوں کے احوال کیا ہوتے ہیں دیکھ لو، اپنے احوال کو درست کر لو، کہیں تمہارے لیے اعلان نہ ہوئے کھڑے ہوں، جس طرح کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ملأ اعلیٰ میں بھی تمہارے لیے جب عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں نا تو یوں اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، اے احوال امت اپنے آپ کو درست کر لو۔ اب اس کے بعد ویسنا الفلکا واقعے کا حصہ نمبر 4، ویسنا الفلکا آیت نمبر 38، موعظت باحوال قبل العذاب، یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے سے تھوڑی دیر پہلے طغیان کس حالت تک پہنچ جاتا ہے بندوں کا، اہل العذاب کا، کہ عذاب آنے سے پہلے ان کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ اچھا جی، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہ جی 5واں حصہ آیت نمبر 40، موعظت بوقت العذاب للفریقین، یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے نا اس وقت ظاہر ہے فریقین کے حالات انعام اور سزا پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو اب تمہاری مرضی، اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے جس فریق کے ساتھ تم نے ہونا ہے ہو جاؤ۔ اب آگے آ رہی ہے جی وہی تجری بہم فی موجن، یہ واقعے کا حصہ نمبر 6، موعظت باحوال المنافقین، یعنی آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے موعظت دے کر کہ منافق جتنا بھی عقل مند بنے، جتنا بھی سیانہ بننے کی کوشش کرے، بالآخر جب اس کے نفاق کا ظہور ہوتا ہے نا اپنے ہاتھوں ہی رسوا ہو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا یہ منافقانہ کردار نہ تم نے اپنانے ہیں، فریقین میں جو اچھے تھے، اور انہوں نے اگر اپنائے جو برے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے ہاتھوں خود رسوا ہوں گے، اپنے گڑھے میں خود گریں گے۔ جس طرح کہ آپ نے یہ واقعہ سنا کہ اس کی محنتیں کی جا رہی تھی کشتی پر بیٹھ جا، لیکن وہ بڑا سیانہ بن رہا تھا۔ اب آگے جی وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، حصہ نمبر 7، موعظت باحوال ما بعد العذاب، یعنی اس بات کی موعظت کی جا رہی ہے کہ عذاب کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ تاریخ جو کفار نے رقم کی تھی یک لخت مٹ جاتی ہے، اور بچتا کیا ہے، امر اللہ الغالب، پھر ایک اللہ کا امر بچتا ہے۔ دیکھ لو جتنے بھی تم نے پاپڑ بیلنے بیچ لو، جتنے بھی تم نے تگ و دو کرنی ہے دنیا کی کر لو، یہ ساری ہوا منصورہ ہونے والی ہے، یہ خالی ریت کے ذرے ہیں جو کہ ہواؤں میں اڑنے والے ہیں۔ کیا فائدہ اس زندگی کا، تاریخی یکسر بدل جاتی ہے جب اللہ کے عذاب کا ایک جھٹکا لگتا ہے نا، جس طرح کے زلزلہ آیا، زلزلہ آنے سے پہلے جو تاریخ تھی، زلزلہ آنے کے بعد جو تاریخ ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ زلزلہ 1 منٹ پر بھی مشتمل نہیں ہوتا، جبکہ ساری تاریخ یکسر بدل جاتی ہے، خاندانوں کے خاندان مٹ جاتے ہیں، اور تاہو بالا نظام ہو جاتا ہے، اور جن کی پہلے ہٹو بچوں کی سزائیں تھیں ان کی لاشیں بھی نہیں مل رہی ہوتی، ان کے ٹکڑے بھی جمع کرنے کو نہیں مل رہے ہوتے، یک لخت سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس واقعے سے اور اس منظر سے بھی عبرت حاصل کر لو، اللہ نے وہ منظر کے بھی ساتھ موعظت کر دی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، یہ واقعے کا حصہ نمبر 8، یہ موعظت باحوال اہل السلام، وہ جو فریقین میں اچھے تھے نا ان کے احوال آ گئے، یعنی اب انہیں موعظت کی جا رہی ہے کہ تمہارا سب کچھ آنکھوں دیکھا ہو چکا، تم نے دیکھ لیا کیا کچھ ہوتا رہا، تو تم اہل السلام ہو نا، بچ گئے ہو، او قیل یا نوح اہبط بسلام منا، بچ گئے ہو نا، لہذا بچ کر ہی رہنا، اگلی ساری زندگی بچ کر چلنا، جو سلامتی کی راہ ہو اسی پر قدم رکھنا، جو سلامتی کی راہ نہ ہو، حتیٰ کہ سلامتی کی راہ شریعت نے تمہارے لیے کچھ رکھا نہیں تو فضول کسی طرف جانا بھی نہیں۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے نا کہ کوئی حرج نہیں وہاں پر، بھائی وہاں گئے کیوں، آپ کا کس چیز کا فائدہ تھا؟ ہاں جی، اس میں روحانی ایک تو دنیاوی ترقی ہے نا، دنیاوی ترقی کی بھی ہم گفتگو نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کا حال تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں، کیونکہ
دنیا کی تاریخ تہو بالا ہو گئی، زمین مٹ گئی ساری کی ساری کفر کی ہے جی۔ تو پھر بچا کیا جی؟ اللہ کا انعام بچا، مومن ہی بچے، تو پھر دین کی وجہ سے ہی کھا رہے ہیں، دین کی وجہ سے ہی بچے ہوئے ہیں، اللہ کے امر کی وجہ سے ہی بچے ہوئے ہیں، خوشیاں ساری کی ساری اسی اطاعت کی وجہ سے ہیں۔ تو پھر ہر وہ قدم جو تمہارا اٹھ رہا ہو، مثال دیتا ہوں کہ مثلاً آپ کہیں جی میں بازار ذرا جا رہا ہوں، ہاں بھائی پہلے تو پوچھے بازار جانے میں آپ کا دین کا کتنا فائدہ ہوگا، آپ کی روح کی کتنی ترقی ہوگی۔ ہاں جی میری روح کی ترقی یہ ہے کہ میں نے بازار سے کپڑے خریدنے جانے، میرے کپڑے خراب ہیں، مجھے ضرورت ہے، چلیں ٹھیک ہے بھی آپ کے بازار جانا بنتا ہے، میں جی لباس خریدنے جا رہا ہوں، جوتا خریدنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی میرے جانے کے علاوہ حل نہیں ہوگا، مثال دے رہا ہوں، تو پھر تو آپ جائیں، آپ کے جانے کے علاوہ حل ہو گیا، جوتا ادھر ہی آ گیا آپ کے پاس، سلیکشن آپ یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں تو پھر اور اچھا ہے۔ تو مزید یہ کہ اب کوئی بندہ بازار جا رہا ہو اور وہ بھی نماز کے ٹائم، کہ میری نماز کا ٹائم کا کیا بنے گا، جماعت مجھے وہاں ملے گی نہیں ملے گی، یہ تو سمجھو فضولیات سے بڑھ کر گناہ میں پڑ رہا ہے۔ اگر کوئی اتنا بچ کر چلے نا، پھر وہ زلزلے جو مٹ میں تاریخ تہو بالا کر دیتے ہیں وہ نہیں آئیں گے، وہ سیلاب جس کی آمد کا ساتھ والے کمرے والوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ جو ابھی سیلاب آیا نا بنیر وغیرہ کے علاقوں میں، تو ساتھ کمرہ جو ہے بیٹھک ہے، بیٹھک والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم ادھر سارے بیٹھے ہیں، پیچھے 30 فٹ بڑے پتھر آئے، پانی ان کو چلا کر لے کر آیا، اور انہوں نے ساروں کو کیما کر کے ساتھ لے جانے والوں کو لے گیا، گھر تہو بالا ہو گیا، آواز بھی بارش کی سنائی دے رہی تھی چونکہ، تو لہذا آواز بھی نہیں آئی، باہر والے بندہ بھاگ کر اندر آیا اور اس نے کہا ذرا باہر تو نکل کر دیکھو۔ ہم جب باہر نکل کر دیکھیں نا تو آنکھیں ہماری پھر گئیں کہ ہم بیٹھے تو اپنے گھر تھے، یہ کون سے ضلع میں اور کون سے علاقے میں آ گئے جی۔ تو پھر یہ احوال پیش ہونا شروع ہو جائیں گے، تو ان کو کہہ دو کہ دھیان سے رہنا، اہل السلام تم فضولیات میں بھی نہ پڑنا۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے سمجھانے پر سیدنا نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ بتا دیا جس میں ان کی غلطی بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ فطرتی امر غالب آ جاتا ہے جس کی میں نے مثالیں دے دی ہیں، تو اس وجہ سے پوچھ بھی بیٹھے، پھر پناہ بھی مانگتے ہیں، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ اہل السلام کے لیے پیغام بھی پہنچ گیا کہ دھیان لا یعنی چیزوں میں نہیں چلنا۔ تو اس لیے بھائی خواہ فضول گپ شپ میں بیٹھنے سے بہتر ہے سو جاؤ، آرام کرو، یا آرام نہیں ہوتا پورا کر لیا تو کھانے کا ٹائم ہے تو کھاؤ، اگر وہ ٹائم بھی نہیں ہے تو اپنی جسمانی ترقی کرو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہے ٹریننگ اور تربیت کے اصول قرآن میں، وہ کرنے لگ جاؤ، یعنی کوئی ایسا کام کرو جو اہل السلام کا کام ہو، سلامتی والے کام ہو۔ پھر چے جائے کہ بندہ گپ شپ لگائے اور اس میں غیبتیں کرے، گپ شپ لگائے اور اس میں نقصان، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ بس جی جب فضولیات کی زندگی سے خالی ہونے لگ جاؤ گے نا تو فضول چیزیں بھی تمہارے پاس نہیں آئیں گی، فضول بندے بھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے، فضول افکار اور خیالات بھی نہیں آئیں گے۔ یہ اہل السلام کیا بڑی سورت ہود نے ہمیں معزت کر دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود نے، کہ یہ یوں بوڑھا کر دینے سے مراد کہ مجھے اتنا عاقل بنا دیا ہے، جس طرح کہ جو سال خردہ ہوتا ہے، بندہ جس نے ساری زندگی گزار دی ہوتی ہے اور تجربات حاصل ہو جاتے ہیں، بعد میں جا کر سورہ ہود نے وہ پہلے کر دیے، تو اب شیب اپنی سورۃ ہود جملہ مدح کا بن جائے گا نا، افسوس کا نہیں رہے گا، تحسر کا نہیں رہے گا، بلکہ خوشی کا بن جائے گا۔ اگر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ تحسر کا ہے یا افسوس کا ہے تو پھر مراد یہ ہے کہ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں کیا چیزیں اور لوگ کر رہے ہیں کیا چیزیں، مجھے انہی باتوں نے سوچ سوچ کر بوڑھا کر دیا ہے کہ میں کروں کیا۔ حتیٰ کہ اللہ کا قرآن زمین پر تو اس طرح بھیجتا ہے جس طرح کہ کوئی مسافر ہوتا ہے، مسافر آپ چاہے آپ کو بھیج دیا جائے پہاڑوں پر، یا آپ کو بھیج دیا جائے بازاروں میں، یا آپ کو بھیج دیا جائے نعمتوں کے اندر،
کہ بھئی یہ 10 منٹ میں کام کر کے آؤ، تو آپ وہاں اٹک کر تو نہیں نہ رہ جائیں گے، چاہے زمین اچھی ہو، چاہے ان کا کمرہ اچھا تھا، چاہے ان کی کرسی پیاری تھی، یا وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، وہاں کسی نے پانی پوچھا ہے نہیں پوچھا، اس میں سے کسی چیز کی طرف آپ زیادہ توجہ نہیں کریں گے، بس راہ چلتے ہوئے استعمال کریں گے۔ اور کیوں جی آپ کام کے لیے آئے ہیں نا، یہاں رہنے کے لیے آئے ہوں تو پھر پتہ چلے نا کہ یہاں بھائی مجھے کرسی نہیں پیش کی گئی، میرے لیے بیٹھنے کھانے کا انتظام نہیں کیا گیا، اس وقت تو گلہ بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ راہ گزر کے طور پر وہاں ہوں تو کوئی آپ سے راہ گزر والے چاہے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یوں ہم راہ گزر کے طور پر اس زمین پر آئے ہوئے ہیں، جبکہ لوگ ہیں جی 4-5 بندے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، خصوصاً ان بزرگوں کو جا کر بھی منت کیا کریں جو اپنی روحانی ترقی کے علاوہ 4-5 بندے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور فضول گپ شپ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جی یہ ٹائم ہماری گپ شپ کا ہے، ہاں روحانی ترقی کے لیے یہ ہے کہ ایک دوسرے سے حال احوال دریافت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کوئی خیر کا مشورہ دیتے ہیں، صحت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، پھر تو جی بنتا ہے۔ یا یہ ہے کہ اتنا وہ ٹینشن زدہ ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا اس کو تسلی دینے کے لیے گپ شپ لگا رہا ہے، تو پھر بھی ترقی تو روحانی ہے، یعنی نیت صاف ہو، پھر ہر چیز خواہی جو بھی تو چاہتا ہے بول یا جو بھی چاہتا ہے پہن۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ تو الحمدللہ پڑھ کریں، جب یہ حدیث آپ پڑھتے تھے نا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اے اللہ ہمیں وہ انداز تو سمجھا جس انداز نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا۔ تو کہیں الحمدللہ یہ موعظت کے ابواب ہیں جی۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ اور موعظت جو ہے یہ بڑھاپے میں آ کر جو کر رہا ہوتا نا، یہ بڑی اچھی موعظت ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کے ہر نشیب و فراز دیکھیں ہوئے۔ یہاں پر ایک کہانی بھی مشہور ہے، سناتا جاؤں تاکہ یہ حدیث بھی ساتھ ساتھ حل ہوتی جائے اور سورہ ہود کا منظر بھی آنکھوں کے سامنے رہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے شادی پر جب آنا ہے نا دلہن کو لینے کے لیے، تو آپ اکیلے آنا، کوئی بوڑھا تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، کوئی ایسی شرط رکھ دے کہ ہم پوری نہ کر سکے، پھر گبرو بیچارے کو تو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے گا۔ تو لہذا انہوں نے بوڑھے سے مشورہ کیا، اس بات میں بھی عافیت تھی نا کہ پھر کیا کریں۔ اس نے کہا مجھے چھپا کر لے جاؤ، کھانا پینا تو میں نے ہے نہیں، تو لہذا مجھے سیٹ پر رکھ دینا کہیں چھپا کر، اور کوئی ایسی ضرورت پڑے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابے کی بات۔ تو وہ جیسے ہی آئے نا، انہوں نے کہا بھائی یہ اتنی مثلاً ایک جانور ہے پورا اور آپ اتنے بندے ہو، آپ نے یہ اسی ٹائم کھانا ہے، اگر آپ ختم کر چکے تو ہم آپ کو رخصت کر دیں گے، جو اگر آپ ختم نہ کر سکے نا پھر خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بھائی بندہ ایک چند بندے ہیں، اتنے زیادہ کھانا ہے، 100 بندوں کا تقریباً کھانا ہے، تو اس میں یہ کتنے بندے کھا سکتے ہیں؟ 100 بندے ہی پورے کھائیں گے نا، تھوڑے بندے نہیں جی، یہ تو مسئلہ ہے۔ لیکن ان کی شرط بھی تو آ گئی، شرط بھی تو پوری کرنی تھی۔ کہا ٹھیک ہے جی، آ گئے جی، بوڑھے بابے کو بکسے سے نکالا اور دور میں کہیں بند کر کے لے گئے تھے۔ بابا سنا کیا کریں؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کھانا شروع کر دو اور ان کو کہو یہ ختم ہم نے کرنا ہے نا، ٹائمنگ تو آپ نے دی نہیں، لہذا ہم ختم کرتے ہیں، کھائیں گے اسی ٹائم پر، یہی ٹائم دیا ہے نا بس، یعنی ظہر کا کھانا ہے تو ظہر میں، دوپہر کا یا رات کا ہے تو رات میں، کھانا ہم اسی وقت ہی ختم کریں گے، لیکن کوئی ٹائم تو نہیں ہے نا آدھے گھنٹے میں ختم کرو یا 2 گھنٹے میں ختم کرو یا 3 گھنٹے میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا جی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لو، کھا کر پھر چل پھر کر آ جاؤ، پھر آ کر بیٹھ جاؤ اور پھر کھانا شروع کر دو، پھر چلنے پھرنے لگ جاؤ۔ یوں کرتے کراتے اگرچہ آپ کی ڈوز تو اوور ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ کھا تو لوگے، کوئی حرج نہیں۔ بندہ یک لخت ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے، چھوٹی سی بات تھی، انہوں نے جیسے ہی کھانا شروع کیا نا، یہ انداز اپنایا نا، دلہن والوں نے کہا کہ اب دلہن بھی جائے گی اور کھانا بھی ختم ہو جائے گا، لگتا ہے ان میں سے پھر کو بوڑھا آیا ہوا ہے، بس ہم نے ان کی عقل چیک کرنی تھی، لہذا چیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی سوری، بس آپ کھانا جتنا ضرورت تھا آپ نے کھا لیا، بس جی ہم آپ کو رخصت کرتے ہیں۔
تو ساتھ چلتے چلتے جب ان کو مل گئی نا سب کچھ، تو کہا جی ایک بات تو بتاؤ کہ بوڑھا تو تمہارے ساتھ نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ نہیں تھا، وہ بکسے میں تھا جی۔ تو دیکھا جی شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، یعنی عاقل بنا دیا۔ کیوں جی نصاحی ایسی ہیں۔ تو فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی، حالانکہ گناہ نہیں تھا، عرض کر چکا گناہ نہیں تھا، وترحمنی، اے اللہ تو مجھے یہ بھی معاف کر دے اور میرے لیے رحمت کر دے، اگر نہیں کرے گا تو اکم من الخاسرین۔ نصیحت کے باب میں یہ جملہ، سیدنا نوح علیہ السلام نقصان میں کوئی جائیں گے جی، لیکن فرما رہے اتنی بھی رحمت مجھ سے نہ ہوئی نا، میرا نقصان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو موبائل جیسی فضولیات میں، گپ شپ جیسی فضولیات میں ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے کتنے نقصان ہو رہے ہیں۔ انا للہ وترحمنی اکم من الخاسرین۔ تو اہل السلام کے احوال سے موعظت کی جا رہی ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ حکم ہوا اے میرے نوح پیغمبر اتریے سلامتی کے ساتھ، منا اسی زمین پر اترے۔ یہ جس زمین پر عذاب آیا تھا اسی زمین کو کہا گیا آپ پانی اپنا نیچے کھینچ لے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، بسلام برحمت، کیا مطلب ہے جی؟ رحمت تو ہے لیکن آپ اس انداز سے اترے کہ بچے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ آپ کا قدم قدم اس بات کا انداز دکھا رہا ہو کہ ہم بچے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، اللہ کے عذاب سے دور لوگوں میں سے ہیں، تاکہ یاد تازہ رہے، ان احوال کی یاد تازہ رہے جو بھی آپ نے پڑھے۔ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، زمین اگرچہ سب کچھ دھو چکی لیکن جب آپ اتریں گے نا تو آپ پر برکات کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ۔ یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا جی؟ کیونکہ مومنوں پر تو برکتیں ہی آتی ہیں، لیکن جو سیلاب کی کیفیت ہوتی ہے نا اس کے بعد کے احوال یہ ہوتے ہیں۔ مثلا دیکھ لیجئے سورہ سبا آیت 16 میں فرمایا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ جب وہ سیل العارم آیا نا، ڈیم آیا تھا ملک سبا والوں پر، ڈیم کا عذاب، ٹوٹا ڈیم اور آیا سیلاب، اور وہاں پر سیلاب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے رحمتیں والا پانی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے عذاب والا پانی ہوتا ہے، تو اس سے برکات تو نہیں نہ آئے گی بلکہ ان کے باغات جو خوبصورت تھے نا، بلدۃ طیبہ ورب غفور، بدلناہم بجنتین جنتین ذواتئی اکل خمط، کچھ میوہ ایسا جو کڑوا کسیلا، واصل چھاؤں کے درخت، یعنی ایک ایسا درخت جو صرف جلانے کے ہی کام آتا ہے، کوئی زیادہ بنانے کچھ کام نہیں آتا۔ لکڑی تو ہے، ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہیں، لیکن نہ چھاؤں زیادہ، چھاؤں بھی اس کی کم ہوتی ہے، نہ چھاؤں زیادہ اور نہ بیڈ بنانے کا کام ہے، چارپائی بنانے کے کام ہے، کچی لکڑی ہوتی ہے نا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ ایسی بیر جو ہے بھی تھوڑی تھوڑی، جو تھوڑی تھوڑی بیر ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، وہ بھی کھٹی میٹھی، جو کہ فائدہ بھی کم دے، بس واجبی زندگی کا۔ تو یوں جا کر سیلاب کے بعد اس زمین کی زرخیزیاں برکات کے بجائے عذاب میں بدل جاتی ہیں۔ لیکن قربان جم سیدنا نوح علیہ السلام کے قدم رکھنے پر فرمایا یہ قدم سلامتی کے ہوں گے، اسی زمین پر رہیں گے جس زمین پر عذاب آیا، جیسے ہی آپ کے قدم مبارک وہاں آئیں گے یوں سمجھیے اللہ برکات ہی برکات واپس لے آئیں گے، وہ زمین برکات اگلنے لگے گی۔ یہ نیک لوگوں کی تشریف آوری اتنی مفید ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں لے کر آتی ہیں۔
یہ خیال بھی نہیں کرنا کہ فلاں کے قدم برکت دینے والے ہیں، نہیں، برکتیں کس کی ہوگی؟ برکات علیک بسلام منا، تو یہ اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ فرمایا وہاں برکات ہی برکات آ جائیں گی۔ مومنوں کو اشارہ، اے مومنوں چاہے جس حال میں بھی تم ہوو گے، اگر اہل السلام سے ہونا تو برکات اور سلامتیاں دونوں آئیں گے۔ آپ لیٹ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ آخری 8واں جو ہے واقعہ سنایا جا رہا ہے، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ، اور دوسری کچھ جماعتیں ہیں ہم ان کو فائدہ دیں گے۔ کون سی جی؟ یہ اہل السلام سے جو بچ گئے نا، تو زمین پر جو آئے ہوئے ہیں، اب یہ اور ان کی کچھ امتیں اور بھی، یعنی ان سے جو نفری آگے بڑھیں گی، اولادیں ہوں گی، سنمتعہم، ہم ان کو نفع دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، او جی اہل السلام کی اولادیں، یعنی پھر ہم ان کو پھر پہنچے گا عذاب علیم۔ دیکھیں جی، سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، کہ ان کو فائدے دیں گے اور اس کے بعد جو انہوں نے کرتوت کرنے ہیں، اپنے کرتوت کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ گو کہ بظاہر جن حالات میں ہم آئے ہوئے ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اہل العذاب میں ہیں یا پھر اہل الابتلاء میں ہیں، کہ کفر کی زمین پر رہتے ہیں، دجالی نظام میں رہتے ہیں، جمہوری نظام میں رہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہاں پر قانون کفر کا بھی غلبہ ہے اور جذبات دین کا بھی غلبہ ہے، لیکن یہ صرف جذبات تک محدود ہوتا ہے۔ تو جی اگر یہ عذاب ہے تو اور ہم عذاب سے بچ کر رہنے والے ہوں گے، ایک تو انشاءاللہ اللہ خوشحالی نصیب فرمائیں گے جو کہ ابتلاء کی نشانی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس معاشرے کو اسلام میں بدلنے والے لوگوں میں سے ہوں گے، تو تب اہل الابتلاء بنتی ہے، ورنہ تو اہل الابتلاء نہیں بلکہ اہل العذاب ہے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ دیکھا جی، تو یہ کتنے ہو گئے جی؟ 8 حصص۔ اب آگے جی 9، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اس واقعے کا 9واں حصہ، موعظۃ بِأَنْبَاءِ الْغَيْبِ وَالْعَاقِبَةِ۔ دیکھیں جی اللہ کریم ایک تو یہ واقعہ سنا کر ہمیں انباء الغیب کر رہے ہیں، اور انباء الغیب کی انتہا نہیں ہو جائے گی۔ سورۃ المرسلات پڑھیں گے نا تو والمرسلات عرفا، اللہ کچھ معروف پیغام ہمیں بھیجتے ہی رہیں گے، تو وہ مختلف آپ کے ارد گرد چند غیب کی خبریں آپ کو پہنچتی رہیں گی، کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو اللہ پہنچاتا رہے گا، بتا بتا کر کہ اپنی عاقبت سنوار کر رکھو۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام کس کا نکلے گا؟ تو یہ 9 قسم کے آپ نے پڑھے محکمات کی مواعظ، اور 9 قسم کے تفصیل پڑھ لی سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کی، اور ہر ایک میں عجیب موعظت تھی۔ اب دیکھ لیجئے جی آخری، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ، آپ کو بھی ان کی خبر نہیں تھی اور آپ کی قوم کو بھی خبر نہیں تھی، من قبل ھذا، اس وحی سے پہلے، لہذا یہ ایک تو احسان یاد رکھیں، اور فاصبر، ان واقعات کو دیکھ کر مشن پر ڈٹ کر رہے۔ کون سے مشن پر بھی؟ جو سورت شروع ہونے سے پہلے اللہ نے جو لفظ ارشاد فرمایا تھا، کیا تھا جی؟ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، پچھلی سورت کے اختتام تھا۔ اب وہ وَاصْبِرْ کیسے مشن کو سنبھالنا ہے، محکمات 9 قسم کی پیش کر کے تفصیل المحکم بھی آ گئی اور تفصیل الانباء بھی آ گئی، کہ انباء کی تفصیل، دونوں تفصیل کے بعد پھر فرمایا وَاصْبِرْ، سو اب ڈٹ کر رہنا بنتا ہے نا، سمجھ آ گئی۔ ان العاقبۃ للمتقین، یہ جو ڈٹ کر رہنا ہے کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوگا،
بلکہ بس تھوڑے دن امتحان کے آئیں گے، عجیب فیصلہ متقین کے حق میں اچھا انجام نکلے گا، لہٰذا متقی بن کر چلتے رہنا جی۔ موعظت دعویٰ پورا ہوا جی سورت کا کون سا؟ التفصیل المحکم فی الانباء فی الارشاد والانباء، تو تفصیل المحکم یہ پوری ہوئی، اور یوں المواعظ الالہیہ بھی کمال درجے سے سمجھ آیا۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی اپنی رحمتوں کا نزول جاری رکھا ہوا ہے، ایک اور انداز سے موعظت شروع ہو گئی جی۔ کیا جی فرمایا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ موعظت بالانباء التفصیلیہ یہ دوسری شروع ہو گئی، نبا دوسری، کیونکہ اس کو ہم نبا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریم خود ان کو فرما رہے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اور اسی طرح ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منھا قائم وحصید، تو یہ انباء ہے جی دوسری۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے بھیجا عادیوں کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ یہ ان کے کون سے بھائی تھے جی؟ ان کے اپنی قومی بھائی تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمانے لگے اے قوم والو اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کیا مطلب عبادت کا جی؟ ہر اطاعت اللہ کی، یہی مطلب ہے نا، توحید فی الالوہیت بھی، حاکمیت بھی، حکم کی، سارا کچھ۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی بھی پالنہار، مشکل کشا، حاکم مطلق، الہ سجدوں کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ان انتم الا مفترون، تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو۔ اسم فاعل ہے ان انتم الا مفترون، جھوٹ بولتے ہو۔ ابھی کہا تو انہوں نے کچھ نہیں ہے، تو کیسے فرمایا؟ اگرچہ اس وقت کہا ہوگا لیکن اللہ نے ان کے ابھی افتراءات بتائے نہیں ہیں یہاں پر، تو کیا فرمایا جی؟ ان انتم الا مفترون۔ اللہ کی رحمت پر قربان، میں نے کہا تھا نا کہ استحضار پچھلی صورتوں کا ساتھ ساتھ چلے گا، اور اللہ یہ چاہتے ہیں۔ تو پچھلی صورت میں جہاں یہ واقعہ بیان ہوا تھا وہ صورت دیکھو نا، ان کے افتراءات موجود ہیں۔ کون کون سے؟ ذرا چونکہ وہ پڑھا ہے، اللہ نے دوبارہ ہمیں وہ نہیں یہاں بتائے، بلکہ ان کی طرف اشارہ صرف کر دیا، کیونکہ ابھی صرف موعظت کرانا ہی مقصود تھا، اور سورۃ الاعراف کے اندر تذکیر بھی اعلیٰ کے ذریعے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو اللہ رحمتیں اور اعلیٰ زیادہ کرتے جا رہے ہیں، اور تمہارے احوال یہ ہیں، تمہاری بولیاں یہ ہیں، کچھ تو سوچو جی۔ ان کو تو تذکیر کروائی، لیکن ہمیں ان کا چونکہ موعظت واقعہ سنوانا تھا نا، تو ہمیں صرف وہی پہلو دکھائے جائیں گے جن کا تعلق موعظت کے ساتھ ہے۔ لہذا ان انتم الا مفترون میں کیا کیا باتیں آئی ذرا دیکھ لو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 میں تھا نا، وَإِلَىٰ عَادٍ۔ اب قوم کا ایک افتراء یہ تھا، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ یہ کیا تھا؟ افتراء تھا۔ کیا افتراء تھا؟ کہ نبی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آگے ذرا دیکھو جی، یہ آیت نمبر 70 بھی ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، تو یہ کہتا ہے ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، جبکہ ہم ان ہستیوں کو چھوڑ دیں جن ہستیوں کی عبادت کی ہے، جن ہستیوں کی عبادت کی ہے ہمارے ابا و اجداد نے۔ فاتنا، سو لیا عذاب جس کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو اب سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کے افتراء کو فرمایا، اے اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان۔ چند نام رکھ کر تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے چند نام رکھ کر ان ناموں کے ساتھ جھگڑتے ہو، ان ناموں کی وجہ سے میرے ساتھ جھگڑتے ہو، جبکہ وہ نرا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔
افطرا ہے ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ تو دو افطرا تفصیلی وہاں گزر چکے ہیں، اور تذکیر بالاعلیٰ میں فرمایا اللہ کی نعمتیں بھی شمار کرتے جاؤ اور اپنے احوال کو بھی سوچو کہ یہ ہیں تمہارے احوال۔ وہاں چونکہ ہو گیا تھا، اب صرف ان کی احوال سے موعظت ہمیں سنانی مقصود ہے، ان کو تذکیر کرنی مقصود نہیں ہے۔ تو اب سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صرف جو جملہ فرمایا تھا وہی سنوایا، ان انتم الا مفترون۔ اچھا جی، میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ پچھلے واقعے کے 9 احوال بنا کر ہر ایک کے احوال سے اللہ ہمیں موعظت کرنا چاہتے ہیں، اس کی دلیل بھی بتا دی، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر۔ اچھا، اس واقعے سے اللہ کس قسم کی موعظت ہمیں کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ واقعہ سنیں گے، واقعے کے اختتام پر اللہ خود بتائیں گے کہ میں یہ ان واقعات سے تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا جی؟ اب صرف واقعہ سنتے جائیں، آسان ہے کہ ہم آپ کو لکھوا کچھ نہیں رہے ابھی تک۔ تو فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، یعنی مجھے کوئی لالچ نہیں، یہ لفظ یاد رکھنا، مجھے کوئی لالچ نہیں۔ ابھی تو تم سلام بھی نہیں کرتے، چے جائے کہ مزدوریاں دو، یہ بات الگ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم تو دیتے ہی کچھ نہیں اور آپ کہتے ہیں میں مانگتا ہی نہیں ہوں۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، شاید تمہارے ذہن میں کبھی یہ خیال پیدا ہو کہ اس کو کوئی لالچ ہے، کسی قسم کا مجھے کوئی لالچ نہیں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جتنے دن میں یہاں رہوں گا میرا اجر اسی کے ذمہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا سمجھنا ہے جی؟ ان انتم الا مفترون، جھوٹ بول رہی ہیں، سمجھنا کیا نہیں؟ یعنی کم از کم تم میرے احوال کو دیکھ کر تو سمجھ جاؤ کہ اس کو کیا ضرورت ہے آخر جھوٹ بولنے کی۔ ایک تو یہ تمہارا عقل مان جائے گا، اس عقل کو تھوڑا استعمال کرو، اور دوسرا کہ میں نے جو تقریر کی ہے اس تقریر پر بھی تھوڑا عقل دوڑاؤ۔ کیا تقریر کس چیز کی تھی؟ تذکیر بالاعلیٰ کی تقریر کی تھی، جو سورہ الاعراف میں گزر چکی ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں تو یاد کرو نا، کہ اللہ تعالیٰ نے بواکم فی الارض تتخذون من سہولیا، کس طرح ہے کہ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا فاذکروا آلاء اللہ۔ ان اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کرو نا، تو فرمائے ذرا عقل استعمال کرو نا، تو یہی بات کافی ہو جائے گی کہ قوم نوح پر جو احوال گزرے ہیں کم از کم ہمارے اوپر وہ نہ آئیں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، قوم والو تمہارے دو حال اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ تمہیں توبہ، استغفار اور توبہ کی ضرورت ہے۔ استغفار کس چیز کے لیے؟ کہ انہوں نے نبی کو کیا کہا تھا؟ لیس بی انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، تو اس قول سے استغفار تو بنتا ہے نا کہ یہ جو تم باتیں کرتے آ رہے ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ جو تمہارے احوال ہیں نا، اس احوال سے تمہیں واپس لوٹنا ہوگا۔ کون سے احوال تھے؟ زادکم فی الخلق بسطہ، کہ وہ بڑے بڑے بستے تھے، بڑے بڑے جسامت تھی ان کی۔ تو پھر سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس میں عقل استعمال کرو، اور واپس آؤ اپنی ان احوال سے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ان احوال سے واپس آؤ جو تم اپنی ظلم کرتے ہو۔ تو فرمایا ثم توبوا الیہ، جب تم واپس آؤ گے نا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، اللہ تم پر آسمان لگاتار برسائے گا، یعنی بلندی سے جو چیز آئے گی نا اس کا ایک نام
بارش ہوتا ہے، اور ایک نام اس کا السماوات السبع میں سے ایک نام یہ بھی آ جاتا ہے، یا پھر مراد ظرف بول کر مظروف مراد ہے جی یرسل السماء علیکم مدرارا، لگاتار تمہارے اوپر آئیں گی تمہارے اوپر بارشیں، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہاری قوت پر اور زیادہ قوت جمع کر دے گا۔ اب تو صرف بدماش بنے پھر رہے ہو نا علاقوں کے اندر، اور جب دین اسلام آ جائے گا نا تو غیرت اسلامیہ بھی ساتھ آ جائے گی، تو یوں کر کے پوری دنیا کی حکمرانی تمہارے پاس آ سکتی ہے۔ اپنی طاقتوں کا، غیرتوں کا استعمال وہاں کرنا، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو لڑ کر کاٹ کر ہم یہ قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں جی، تو کیا خاک کرو گے اپنا؟ سب کچھ یہیں پر ختم کر جاؤ گے۔ یہی غیرتیں ذرا باہر اللہ کی زمین پر استعمال کرو اور اللہ کا دین غالب کرو۔ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھرو مجرم بن کر، گناہگار ہو کر۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا، کہنے لگے اے ہود کوئی دلیل تو لے کر نہیں آیا، حالانکہ انہوں نے تذکیر کی تقریر کی تھی، یہی تو دلیل تھی۔ انہوں نے کہا کوئی واضح دلیل ہمارے پاس، معجزہ وغیرہ نہیں لے کر آیا، نمبر ایک جملہ۔ دوسرا وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور تیرے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے تو نہیں ہیں، صرف تیرے کہنے پر۔ حالانکہ انہوں نے کہنے پر ساتھ ساتھ بینات بھی پیش کی تھی، فاذکروا آلاء اللہ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں تجھے ماننے والے۔ یہ تین جملے آپ نے بس نوٹ رکھنے ہیں، پھر آخر میں جا کر آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وما نحن لک بمؤمنین۔ سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واعظ کیا اور قوم کو اپنی حالت سے واپس بلایا، اور قوم نے آگے یہ ریئیکشن دیا، تین جملے یہ بولے اور ایک جملہ یہ جس کو الگ حیثیت دی، فرمایا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو صرف یہی کہیں گے الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے کچھ الہوں نے تجھے بری طرح سے اثر پہنچا دیا ہے، بری طرح سے اثر پہنچا دیا ہے ہمارے کچھ الہوں نے۔ سرائکی میں سارے خدا مدہ پلوتا لگ گئی ہے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، تو جو کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو تیری حالت بنائی ہے نا ہمارے الہوں نے بنائی ہے، بد دعاؤں کی وجہ سے تو موحد بنا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، ایک ہوتے ہیں مشرک اور ایک ہوتے ہیں شرک کے ٹھیکیدار۔ تمہارا شرک تو اس سے بھی بڑا ہوا ہے، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، خود بھی گواہ رہنا، کم از کم تمہارے شرک سے میں بری ہوں۔ کتنی بے عقل قوم بن گئے ہو ہیں جی، قادر تو تمہارے بڑے بڑے ہیں اور عقل لگتا ہے نیچے رہ گئی اسی گھٹنے میں، تو پھر استعمال کرتے اس عقل کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے تمہارے پاس تو توحید آ جانی چاہیے تھی، تم الٹی چال چلنے لگ گئے۔ اچھا میں خراب ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، تو پھر اس کا جواب من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اگر تمہارے الہ نے مجھے اس حالت تک پہنچا دیا ہے تو تمہارے الہ یہ بھی تو کر سکیں گے کہ مجھ سے تمہاری جان تو چھڑا سکیں گے، مجھے مار تو سکیں گے نا۔ بلاؤ ان کو، من دونی فکیدونی جمیعا، اس کے سوا تم میرے خلاف، اللہ کے علاوہ اللہ کی تدابیر تو ہمیشہ بندوں پر ہی چلتی ہیں، غالب ہیں۔ من دونی فکیدونی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ شرط یہ ہے کہ جو بھی چال چلو، جو بھی مجھے تکلیف پہنچے، اس میں تم دعویٰ کر سکو کہ یہ ہمارے الہوں نے پہنچائی ہے۔ این ممکن ہے بخار جو ہو جائے اللہ کی طرف سے آئے اور تم کہے نا جی یہ تو ہم ہیں،
من دونہی فکیدونی جمیعا، سارے مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو، ثم لا تنظرون، پھر یہ بھی سن لینا، مجھے مہلت بھی نہ دینا کہ بس یہ تیار ہو جا ہم آئے، نہ کسی لمحے بھی آ سکتے ہو۔ ثم لا تنظرون، کیوں جی میں اتنے چیلنج کیوں کر رہا ہوں اتنے بڑے؟ کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا ٹھکانہ میرا بھروسہ ایک اللہ پر ہے جو میرا بھی پالنہار ہے تمہارا بھی پالنہار ہے، صرف میرا یا تمہارا تو کجا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی جانور جو زمین پر پاؤں مار کر چلے، کیونکہ فضاؤں والا کی پہنچ ہمارے پاس نہیں ہے، کم از کم جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو فرمایا الا هو آخذ بناصیتها، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی چوٹی، کیوں جی پیشانی جس کے قبضے میں آ جائے نا تو سارا جسم اسی کے قبضے میں آ جاتا ہے، تو کنایا ہو جاتا ہے کہ تم سارے کے سارے کنٹرول میں ہو اللہ کے۔ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب ہے سیدھی راہ پر، تمہارے جتنے بھی کرتوت ہیں سارے الٹ ہیں، میرا رب سیدھی راہ پر ہے، میرے رب نے وہی راہ ہمیں دی ہے اور ہم اسی راہ پر تو چل رہے ہیں، باقی یہ تمہارا کہنا کہ یہ حالت تیری بنا دی ہمارے الہوں نے، یہ تمہارا جھوٹ ہے، ان انتم الا مفترون، تم تو ہو جو جھوٹے، تو لہذا یہ حالت تمہارے الہوں نے نہیں بنائی، یہ حالت ہے صراط مستقیم والی حالت، اور یہ تو مجھے میرے رب نے عطا کی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم اعراض کر جاؤ، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم، اگر یہ جملے بولنے سے تمہارا مقصود ہو اعراض ہی ہے نا، انتہا کر دینا ہے نا اعراضوں میں، تو فقد ابلغتکم، سو میرا بھی اعلان سن لو، میں پہنچا چکا ہوں وہ ساری باتیں جنہیں دے کر میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، ما ارسلت به الیکم ویستخلف ربی قوما غیرکم، اور قائم مقام کر دے گا میرا رب کوئی قوم اور، یعنی میں تمہیں پہنچا چکا ہوں، پھر جب پہنچ جائے نا اللہ تعالیٰ کا سارا پیغام اور قوم کی یہ حالت ہو جائے تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے قوم کا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر اللہ کوئی اور قوم لے آتا ہے، جس طرح اللہ تمہیں لے آیا قوم نوح کے بعد، اسی طرح پھر اللہ کوئی اور قوم لے کر آئے گا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے، نہ تم اللہ کا کچھ کر سکتے ہو نہ اللہ والوں کا کچھ کر سکتے ہو، لہذا تم ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یوں جی موعظت بھی ہو رہی ہے واقعے کے اندر ساتھ ساتھ کہ اپنی تبلیغ کے اندر کمال بھی دکھانا ہے، اور جملے بھی ہارے ہوئے نہیں بولنے، جملے بھی طاقتور بولنے۔ کون کوئی ہماری موت و حیات کا مالک ہے؟ کون ہمارا کوئی رازق ہے؟ کون ہمارا کوئی مالک ہے؟ ایک ہی اللہ ہے سب کچھ۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، جب تمہارے حالات یوں ہو جائیں گے نا مبلغین کے، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، تو اس میں فریقین میں جو سمیع اور بصیر تھے نا، ان کے جو احوال ہیں، ان کی زندگی جیسی موعظت تم نے اپنا کر رکھی، ان کے احوال سے موعظت تم نے حاصل کی، تو یہ انجام تمہارا ہوگا۔ کیوں جی پچھلے واقعے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے جو موعظت اور 9 نمبر کی پیش کی تھی وہ کس چیز کی تھی؟ انباء اور والعاقبہ، موعظت بالانباء بالانباء الغیب بانباء الغیب والعاقبہ، تو وہ موعظت اب یہاں کام کر رہی ہے۔ دیکھو جی حسن عاقبت کن کے نام پر نکلا، لہذا یہ اشکال بھی حل ہوا کہ اللہ نے تو یہاں صرف برے لوگوں کے احوال بتانے تھے، یہ اچھے لوگوں کے لیے آیت کیوں آ گئی؟ ولما جاء امرنا، اور پیچھے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیونکہ یہ موعظت مقصود ہے،
اور موعظت میں دونوں چیزیں ہیں، تبشیر بھی ہے، انذار بھی ہے، اور مثل الفریقین سے تو چونکہ یہ موعظت کروانی مقصود تھی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اور جب آیا نا ہمارا امر کوئی بھی، نجینا ہودًا بچا لیا ہم نے ہود کو، یعنی وہ نہیں بتایا کہ وہ کیسا امر تھا، جبکہ پچھلی صورت میں پچھلے واقعے میں تو وہ بتا دیا نا کہ پانی کا عذاب آیا تھا۔ یہاں پر چونکہ وہاں احوال العذاب کی نصائح پوری ہو چکی، قبل العذاب، وحی العذاب، بعد وحی العذاب، اور فی العذاب، اور بعد العذاب، یہ سارے عذاب کے احوال مکمل سنا دیے گئے ہیں۔ اب عذاب کا رنگ یہاں نہیں بتایا گیا، بلکہ کہ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، کیونکہ واقعے کے صرف وہی پہلو دکھانا مقصود ہے جس سے موعظت حاصل ہونی ہے، تو لہذا یہ واقعہ دکھایا کہ جو بھی عذاب آیا نا وہ عذاب کو اچھا تو نہیں ہوتا نا، عذاب تو ہوتا ہی برا ہے، عذاب غلیظ ان کے حق میں اور زیادہ غلیظ تھا۔ عذاب تو سارے غلیظ ہوتے ہیں، لیکن کچھ عذاب کے لحاظ سے عذابوں کو بھی غلیظ لگتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ۔ آپ نے وہ جملے نوٹ کیے تھے نا، 4 جملے، تو اب آپ کو اللہ کریم اس واقعے سے نصیحت کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ نے الفاظ نوٹ کرنے ہیں۔ تِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا۔ کس طرح کیا تھا انکار؟ رب کی آیات آنے کے باوجود کہتے تھے یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود کوئی دلیل تو لے کر نہیں آیا، حالانکہ دلائل آئے تھے، آیات آئی تھیں۔ تِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور کیا کہتے تھے؟ مَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، تیری حیثیت تو یہ ہے نہیں کہ صرف تیرے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، مور جی اتنے بڑے بڑے پیروں فقیروں کو صرف تیرے کہنے پر ہیں جی۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اللہ کے سارے رسولوں کا انکار کیا۔ کیا مطلب؟ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام کے جو ساتھ مبلغین آپ کے اصحاب چلتے تھے، ان کی حیثیت بھی تو رسول و رسول اللہ کی تھی، اللہ کے رسول کے وہ فرستادہ تھے، تب بھی تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گے۔ وَعَصَوْا رُسُلًا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ایک طرف سے نبی کو کہتے تھے مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تجھے کیوں مانیں، اور دوسری طرف جن کے پیچھے چلتے تھے نا وہ جبار اور عنید، انتہا درجے کے شیطان لوگوں کے پیچھے چلتے تھے، پاک نفوس کو چھوڑ کر پھر باقی قبضے میں کیا ہی بچتا ہے، عنید ہو یا جبار ہو، وہی سرکش اور ضدی انہی لوگوں کی دو کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قوم کے اندر 2 قسم کے اگوان ہوتے ہیں، یا ان کے مذہبی یا ان کے دنیاوی یا سماجی۔ تو یہ جو ان کے سماجی رہنما تھے نا وہ تو تھے جی جبار سرکش لوگ، اور ان کے کام تھے بدماشیاں، ظلم و ستم، ہم وہ اور ہم یہ جی، اور دوسرے وہ تھے عنید جو ان کے مذہبی پیشوا ضدی ہوتے ہیں نا، دلیل ماننے نہیں دیتے۔ تو فرمایا ایک طرف سے تو کہتے تھے کیونکہ الجزاء من جنس العمل، زبان کو کنٹرول میں رکھنا تھا نا، کیوں کہا تھا نبی کو ما نحن لک بمؤمنین، تو بدلے میں کیا ملے؟ وہی گند ہی ملا۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، کیسی موعظت ہو رہی ہے جی، موعظت باحوال الفریقین، یہ بلکہ بھی احوال الفریقین کی موعظت تھی، لیکن اس میں سمجھائی کتنی باتیں؟ یہ 5 باتیں آ رہی ہیں جی۔ تِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اسی دنیا میں ان کے اوپر لعنت لگا دی گئی، یعنی کوئی کام بھی خیر والا نہیں تھا ان کا۔ لعنت اس کو کہتے ہیں نا کہ رحمت چھن جائے تو بس خیر نہ رہے بندے کے ہاتھ، تو یہ کام بھی لعنت، یہ کام بھی لعنت، یہ کام بھی لعنت۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ،
قیامت کے دن تو پھر ہوگی ہی صحیح. الا ان عادن، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسوء. تو یہ کام اچھی چیز کو وہ برائی سے تعبیر کر رہے تھے. تو یہی لعنت نہیں ہوتی کیا کہ اچھائی کو بالکل ہی الٹ کر دیا. سب سے بڑی لعنت تو یہی ہے کہ سب سے بڑی خیر کو سب سے بڑی بد دعا کا نتیجہ بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت آئے گی. کیوں جی؟ سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا جو سے قیامت کے دن تو اور بھی عذاب ہوں گے، خصوصاً کوئی لعنت کا الگ پیکیج بھی ان کے اوپر لگے گا. کیوں جی؟ کہ سیدنا ہود علیہ السلام نے فرما دیا تھا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ میری گواہی دے گے دن قیامت. سب کچھ اللہ کریم، پھر اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی پیکیج تو لگے گا نا سزا کا. تو الا ان عادن کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود. یہ دی بہت بھی ہو، یہ چوتھی چیز تھی. اور الا ان عادن کفروا ربهم پانچویں چیز ہے. الا بعدا لعاد قوم ہود یہ چھٹا جملہ ہے، اور یہ 6 جملے یہاں پورے ہو جائیں گے. اور والذین ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، یہ جی مثل الفریقین کی حالت ہوگی صرف ایک ہی کہ ہم نے ان کو نجات بھی دی، عذاب غلیظ سے نجات بھی دی، اور ان کو رحمت بھی ہم نے چکھائی. یہ ان کی 2 چیزیں ہو گئی، اور یہ 6 چیزیں ان کی ہو گئی. الا ان عادا کفروا ربهم. خوب سن لو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس پورے واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ موعظت کے لیے انداز یہی اپنایا جاتا ہے نا. تو ہم نے سمجھا پتہ نہیں کون سے دعوی ہوں گے اس صورت میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کون سے دعوے رہے؟ موعظت کا دعویٰ ہے چل رہا ہے. اللہ خوب سن لو اے نصیحت حاصل کرنے والوں، ان عادن کفروا ربهم، عادیوں نے اپنے رب کا انکار کیا. کیونکہ سیدنا ہود علیہ السلام فرماتے تھے استغفروا ربکم، اور انہوں نے کیا کیا؟ الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود. بڑی دوری ہے قوم ہود کے لیے. عاد یعنی قوم ہود، قوم ہود جو عادی تھے ان کے لیے بڑی دوری ہے. کس چیز سے؟ ہر خیر سے دوری کے لیے بعدن کا لفظ بولا جاتا ہے. ہر خیر سے دور تھے. لہذا احوال یہاں پر دیکھ لیے تم نے، دین کے سامنے کتنے جملے ان کے چلتے تھے. پھر ان جملوں کو نوٹ کر کے آپ اپنے احوال پر دیکھو اور چیک کرو کہیں یہ جملے تو نہیں پائے جا رہے. یہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلیتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا تراک بعض آلیتنا بسوء. عمومی احوال کے ساتھ تو نصیحت حاصل ہو ہی گئی نا. ان کے خصوصی احوال پھر یہ تھے. عمومی احوال تو شرک کرنا، ظلم جبر کرنا، یہ تو ان کا چلتا تھا، اور اس قوم کے خصوصی احوال بھی تم نے دیکھ لیے. تو یہ جی احوال آپ نے نوٹ کرنے کے بعد اللہ کریم نے آپ کو نصائح بھی ارشاد فرما دی. تو افتراء کے اندر ان کی 2 باتیں گزری تھیں، اور اسی طرح 4 باتیں ان کی یہاں پر آئیں. 2 باتیں افتراء میں بتا دی اور 4 باتیں اس خصوصی احوال کے طور پر. تو کل 6 چیزیں ہو گئی نا. تو یہاں جو جملے بطور نصیحت کے ان کے احوال دکھا کر سنائے گئے وہ بھی کتنے تھے؟ 6 جملے ہو گئے. تو یوں مثل الفریقین کی یہ حالت بھی پیش ہو گئی ہمارے سامنے، وہ احوال بھی پیش ہوئے جو پچھلے واقعے میں تھے، اور یہ اس سے بھی الگ انداز کے احوال تھے. اور یوں فریقین میں جو نیک لوگ تھے ان کے احوال بھی، کہ خصوصاً انہی دنوں میں جہاں قوم ساری کی ساری لعنت کی مستحق بنی ہوئی تھی، مومنوں پر اس لمحے بھی رحمتیں ہی آ رہی تھی. جس علاقے میں وہ رہ رہے تھے اسی علاقے میں اچھے لوگ بھی رہ رہے تھے. تو جن علاقوں میں لعنتوں کا نزول تھا وہیں رحمتوں کا نزول بھی جاری تھا. اب تمہاری مرضی، نصیحت حاصل کرنی ہے تو کرو. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر تمہارے پاس آ گئی گی. اب یہ تیسری نبأ شروع ہو رہی ہے تفصیلی. اور تفصیل کن امور میں ہوگی؟
صرف موعظت کے امور میں تفصیلات مقصود ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمودیوں کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا انہوں نے اے میری قوم والو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اچھا جی، حیرت انگیز طور پر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پچھلے واقعے میں بھی 3 دفعہ یا قومی کا لفظ ہے، اس سے پچھلے واقعے سیدنا نوح علیہ السلام کے موقع پر بھی 3 دفعہ یا قومی کا لفظ ہے۔ یہاں پر بھی ذرا دیکھنا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وانشاکم من الارض واستعمرکم فیہا، آگے بھی آئے گا قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تیسری دفعہ بھی آئے گا ویا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ۔ جی یہ 3 دفعہ یہ کیوں آ رہا ہے؟ ویسے زیادہ بھی چل سکتا ہے، 4 دفعہ بھی ہو سکتا تھا، 5 دفعہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ کے ہر کام میں حکمت تو ہوگی نا۔ ذرا سورت کے شروع کے محکمات کو ایک دفعہ چیک کریں، آپ کو اس کا جواب بھی مل سکتا ہے۔ پہلے تو اللہ نے یہ حالت دی کہ لوگوں اس حالت میں زمین پر تم نے رہنا ہے، وہ کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اگر اس حالت سے اعراض ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس حالت سے واپس آ جانا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توبوا الیہ، تو 2 کام یہ کرنے ہیں، اور تیسری حالت بچتی ہے پھر عذاب والی، اس کو الگ ذکر کیا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگرچہ اچھی حالت بھی موجود تھی لیکن وہ آیت کا حصہ بنا کر پیش کر دی۔ يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، تیسری طرف جو اسپیشل کر کے دیکھنا ہے وہ کہیں وہ تمہاری حالت آخری نہ ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اسی لیے آپ یہ 3 دفعہ جو یا قوم کا لفظ دیکھیں گے نا، تیسری دفعہ والا پروگرام ذرا ہوگا مشکل۔ مثلا سیدنا نوح علیہ السلام نے پہلے کیا فرمایا تھا؟ یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اور آگے یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، میری موجودہ حالت یہی ہے کہ میں اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا جس طرف تمہاری نظریں جاتی ہیں۔ اچھا تیسری چیز کیا ہے؟ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي، تیسرا اس کا مطلب ہے لمحہ خطرناک ہے۔ اور اسی طرح اگلی قوم کا جب ذکر آیا تو فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اس حالت میں رہنا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس حالت میں نہیں رہنا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جی اشارہ کر دیا عذابوں کی طرف۔ اب یہاں پر بھی اسی طرح ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اس حالت میں رہنا ہے۔ یا قوم رأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اسی حالت کی طرف ہی رجوع رکھنا ہے۔ اور ویا قوم ھذہ ناقۃ اللہ، آگے جی عذاب کے ابتداءات شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ 3 دفعہ جو یا قوم کا لفظ آیا نا، یہ بھی کوئی موعظت کے سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی موعظت بھری ہوئی تھی۔ سارے اسباق ٹھیک ہیں، سارے اسباق قابل نصیحت ہیں، لیکن یہ جو 3 مرحلے ہیں نا، ان میں ذرا ہوشیاری مزید بھی دکھانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا آخر لگ جائے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وانشاکم من الارض، حالانکہ اللہ نے تمہیں زمین سے نکالا، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں اس کے اندر آباد کیا، ایسا آباد کیا کہ تم اپنی آبادی پر بھی حیران ہو جاتے ہو کہ ماروئے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ دیکھو جی، قوم والوں کو، غریبوں کو کہتے تھے کہ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، ہماری بود و باش تو الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو الگ ہے، تو کم از کم ہم کہتے نا، تم جو کہتے ہو کہ نوح صالح علیہ السلام رسول ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اصل تو ہم ہیں اس زمین پر، ہم کہتے نعوذ باللہ۔ یعنی اتنی آبادی ہو گئی تھی کہ آبادی تمکین کی صورت میں، آپ پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر،
کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا، سو اپنے گناہ بخشوا لو، اپنی اس حالت سے معافی مانگ لو جو تمہاری حالت اب ہو چکی ہے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور واپس آ جاؤ، اس حالت میں رہنا بھی نہیں، إِنَّ رَبِّي قریب، میرا رب بڑا نزدیک ہے، رحمت دینے والا ہے، شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، مجیب، باتوں کو قبول کرنے والا ہے، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ یہاں بھی آپ نے جملے نوٹ کرنے ہیں، فیصلہ یہاں بھی آخر میں بھی آئے گا، تھوڑا سا درمیان میں بھی آئے گا۔ وہ کیا جی، ذرا دیکھ لیجئے۔ کہنے لگے اے صالح قد كنت فینا مرجوا، کیونکہ ہیرا تو ہیرا ہی ہوتا ہے، بال تا بننے چ بھی سیاتا وید ہے، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے امیدیں تو بڑی تھیں ہمیں تو اس سے، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، لیکن تو نے تو ان امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، ہم نے تو کہا باپ دادا کا نام روشن کرے گا، چونکہ انہوں نے اندھیرے کا نام روشنی رکھ لیا، حالانکہ وہ تو نام روشن صحیح کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے جو ان کی امیدوں پر پانی پھیرا جا رہا تھا، تو ان کی امیدیں ہیں ہی ایسی اسی قابل کہ تم نے اپنی امیدیں غلط کیوں کر دی۔ جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام خود روشن ہیں، تمہیں بھی تو روشن کریں گے، تمہیں تاریک مزید تو نہیں کریں گے نا۔ تو کہنے لگے کہ قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، تو بھی ہمیں روکنے لگ گیا ہے ان ہستیوں کی عبادت سے جن ہستیوں کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، اسی آباء و اجداد کے دین کے ٹکر لینے کی وجہ سے ہمیں شک آتا ہے، مما تدعونا الیہ، اس ہستی سے جس کی طرف تو بلاتا ہے ہمیں، جس ہستی کی طرف پھر تو بلاتا ہے نا، ہمارے آباء و اجداد کی ہستیوں سے روکنا، یہ اس ہستی سے شک میں ڈالتا ہے کہ لگتا ہے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ تجھے دشمنی ہے، ان کی ہستیوں کو چھوڑ کر اپنی ہستی کی طرف بلاتا ہے، اور ایسا شک ہے کہ مریب، دل نہیں مانتا، شیخ الہند کا معنی کہ دل نہیں مانتا، یعنی بے چین کر کے رکھتے ہیں، روزانہ ہم سوچتے ہیں تیرے طرف دل لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل مانتا نہیں ہے کہ جس ذات کی طرف تو بلاتا ہے کہ وہ سچی ہوگی، نعوذ باللہ۔ قال یا قومی، علاج ریب، سیدنا صالح علیہ السلام نے پورا ریب کا علاج بھی پیش کر دیا کہ اب بھی قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اچھا مجھے بتاؤ اگر میں واضح دلیل پر بھی ہوں اپنے رب کی طرف سے، کیا مطلب کہ دلیل تو ہر نبی کے پاس ہوتی ہے، دلائل کے انبار ہوتے ہیں، ایک دلیل پر میں ہوں، کون سی؟ یعنی فرمائشی معجزہ بھی تمہارا آ چکا ہے۔ وہ تو کہتے تھے نا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، یعنی دلائل تو ہیں لیکن فرمائشی معجزہ نہیں ہے، تو فرمایا دلائل تو اور بھی ہیں اور ایک خاص دلیل پر بھی ہوں، کم از کم وہ جو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے تمہیں نہیں پڑھا سکے گا۔ انی ان کنت علی بینۃ من ربی، یہ تمہارے دل کو جو نہیں مانتا اس کے ریب کے علاج کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر آ چکا ہوں۔ وَآتَانِی مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِی مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَیْتُ، اور مجھے میرے رب نے رحمت بھی دی ہو، فَمَن يَنصُرُنِی مِنَ اللَّهِ، سو کون بچائے گا مجھے اللہ سے، إِنْ عَصَیْتُهُ، اگر میں اس کی نافرمانی کر دوں تمہارے احوال پر، تمہاری ان تاریک امیدوں پر پورا اتر کر، اگر میں بھی اسی طرح ہو جاؤں تو پھر مجھے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، پھر تمہارے اوپر تو امیدیں ہیں نہیں،
امیدیں تو میرے اوپر تھی نا، تمہارے اوپر تو کوئی امیدیں نہیں ہیں کہ تم تو مجھے زیادہ ہی کرو گے، نقصان کے سوا کوئی چیز بھی نہیں، نقصان کے سوا تو اور کوئی چیز بھی زیادہ نہیں کر سکو گے، میری امیدیں تو یہ ہیں تمہارے اوپر، جن حالتوں میں تم نے میرے اوپر امیدیں رکھی تھی میں ان امیدوں پر پورا اتر رہا ہوں، کیونکہ فرمائشی معجزہ تک بھی میرے پاس موجود ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ ہے مثل الفریقین کا ایک عجیب طرز۔ پہلے عجیب طرز گزرے کہ ساتھ ساتھ احوال پیش ہوئے، ایک ایک 9 احوال بنا کر پیش کیے، اور پھر مثل الفریقین کی دوسری حالت پیش ہوئی کہ اللہ نے آخر میں جا کر بتا دیا، اور یہاں مثل الفریقین کی حالت یہاں یہ پیش ہو رہی ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام ان کے ایک ایک لفظ کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ تم نے جو کہا تھا کہ بڑی امیدیں ہیں، ان امیدوں کا تفصیلی حال بھی دکھایا، وَيَا قَوْمِ، اور آخر بھی بتا دی کہ یہ اللہ کی اونٹنی آئی ہے، کیونکہ بعض اوقات بندے کے پاس جو نکارہ بجتا ہے نا نصیحت کا، وہ کبھی کبھی آخری دفعہ ہوتا ہے، تو وہ ہر نصیحت کو لہذا آخری سمجھ کر منع کرو، یہ جو یا قوم ہے نا یہ آخری دفعہ کہا جا رہا ہے، بتایا یا قومی ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا۔ عقل والے کے لیے تو کافی تھا کہ یہ لگتا ہے نصیحت آخری ہوگی، کیوں جی کہ فرمائشی معجزہ آخری ہوتا ہے، انتہا ہوتی ہے کسی بھی دلیل کی، تو وہ دلیل تو آ گئی لیکن قوم ہے نامراد، اسے یہ نہیں پتا کہ ہمارے لیے آخری سائرن بج رہا ہے، یہ آخری نکارہ خدا بندی ہے کہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، لہذا کبھی بھی نصیحت آپ کے کان میں پڑے نا فوراً سیدھے ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد اگلا موقع ہاتھ نہ آئے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، سو اسے چھوڑے رکھنا اللہ کی زمین سے یہ کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، سو نہ چھونا اسے بری طرح، سو پکڑ نہیں تو پکڑ لے گا تمہیں عذاب بہت جلد۔ فَعَقَرُوهَا، سو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، آپ نے فرمایا اب مزے کر لو اپنے گھروں میں 3 دن، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ یہ 3 دنوں کا تذکرہ اس صورت میں آیا کیونکہ اس کا تعلق موعظت کے ساتھ ہے کہ تمہارے آخری ایام چل رہے ہیں، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، یہ وعدہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ بعض اوقات بندے کے پاس ٹائمنگ اس حالت کی پہنچ جاتی ہے، جب ظلم کی انتہا کرتا ہے نا تو ظالم سمجھ جائے کہ میری الٹی گنتی شروع ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا، فریقین میں نیک لوگوں کی حالت، سمیع اور بصیر کی حالت، جب آیا نا ہمارا امر سو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی خصوصی رحمت سے، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور اس دن کی ذلت سے بھی اللہ نے انہیں نجات دے دی۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، بے شک تیرا رب قوی ہے، طاقتور ہے۔ دنیا تو پیسے میں طاقت سمجھتی ہے، اور کہاں گئے ان کا پیسہ، کہاں گئے ان کی بود و باشت، بڑے سٹائلش لوگ تھے۔ العزیز، اور جو کہتا ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے، جی اللہ ان پر بھی غالب آ گیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ظالموں کو چنگاڑ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ ایک تو چنگاڑ تھی صاعقہ، اور ایک زلزلہ بھی ان پر آیا، جی تو یہ اوندے منہ گرے پڑے تھے، چیخ بھی برداشت نہ کر سکے۔ الجزاء من جنس العمل، کیوں جی ان کی بولیاں بڑی عجیب ہوا کرتی تھی، باقی قوم بھی جملے تو بولتی تھی لیکن یہ صرف زبان کے بڑے تیز ہوتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتے تھے، نعوذ باللہ، کہتے تھے یا صالح قد کنت فینا مرجوا، بڑی امیدیں تھی
جی، اور یعنی زبان کے اتنے چترے تھے تو اللہ نے بھی ان کو عذاب اسی طریقے سے دیا، اپنی ان کی آوازوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے آواز کے ذریعے دبا دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے تھے گویا کہ یہاں رہے بھی نہیں۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خوب سن لو نصیحت حاصل کرنے والوں، ان سمودیوں نے اپنے رب کا کفران کیا تھا۔ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، خوب سن لو پھٹکار ہے سمودیوں کی۔ اچھا جی، یہاں بھی جملے نوٹ کریں۔ اخذ الذین ظلموا صیحہ نمبر 1، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین 2، کأن لم یغنوا 3، اور الا ان ثمود کفروا ربہم 4، الا بعدا لثمود، یہ کتنے ہو گئے جی؟ 5۔ تو 5 جملے تھے اور ان کے الفاظ بھی نوٹ کرو۔ یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا نمبر 1، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا 2، واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، یہ 3 جملے یہ، اور فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم، 3 جملے یہ، اور فعقروها ان کی ایک حالت یہ، اور تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، یہ ان کی 5ویں حالت بنتی ہے کہ یہ 3 دنوں میں کیا کرتے رہے۔ یا تو عذاب آ گیا تھا، یا 3 دن ان کے پاس بچے تھے کہ اب بھی معافی مانگ لیں، یا پھر 3 دنوں سے مراد ان 3 دنوں میں انہوں نے کہا تھا، پلاننگ ایک نئی کی تھی، کیا جی؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی ان 3 دنوں میں انہوں نے کوئی الگ پروگرام بنایا تھا۔ تو یہ 3 دن تھے نصیحت کے لیے، اللہ نے یہ 3 دن اسپیشل بتا دیے۔ کیوں جی؟ بعض اوقات آخری گھڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، ان آخری گھڑیوں میں قوم الٹ سے الٹ ہو جائے اس کی مرضی، یا بالکل سیدھی ہو جائے اس کی مرضی۔ تو یہ 5 جملے ہیں۔ تو فرمائے ان 3 دنوں میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ الا بعدا لثمود، ان سمودیوں کے لیے اور زیادہ لعنتیں برسیں، کیونکہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ بدماشیاں جگائیں۔ تو یہ 5 احوال اللہ نے ان کے پیش کر کے ہمیں سبق دے دیا۔ فریقین میں یہ جو اعمیٰ اور اصم تھے، اور سیدنا صالح علیہ السلام کی تقریر ان کی کس انداز میں کہ قوم کو مکمل اسی طرح سمجھاؤ جس طریقے سے ان کے دماغ کی بتی الٹی چل رہی ہے، ان کی جو امیدیں ہیں ان کی امیدوں کی سیدھی راہ بتائی۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا تھا، امیدوں قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، ہاں، اور دوسرا سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ھذہ ناقۃ اللہ لکم، اللہ تعالیٰ کے معجزات اور براہین کو بار بار یاد دلانا۔ جی، تو اس فریقین کے احوال سے سبق حاصل ہو گیا۔ تو یوں 5 جملے جو اللہ کریم ہمیں اس واقعے سے دکھانا چاہ رہے تھے، اس سے نصیحت پوری ہو گئی۔ اگرچہ قوم نوح کے 9 احوال الگ الگ کر کے پیش کیے، ایک ایک چیز کے ساتھ موعظت کی، یہاں پر 5 چیزوں کی موعظت کی، وہاں پچھلے واقعے میں 6 چیزوں کی موعظت سنائی۔ اب ذرا آگے ہو جی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اس واقعے کی حیثیت الگ ہے، یا یہ واقعہ قوم لوط کے واقعے کا ابتدائی حصہ ہے، اور اس ابتدائی حصے میں بھی بہت سارے موعظت چھپی ہوئی ہے۔ تو زیادہ راجح یہی ہے، کیونکہ واقعات کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ انباء القرآن نقصہ علیک، ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم وحصید وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم۔ لگتا یہ ہے اس واقعے کی حیثیت الگ نہیں ہوگی، بلکہ اس لیے اس واقعے کا جوڑ خود وہی فرشتے لگائیں گے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی لگائیں گے، یہ قوم لوط کے واقعے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنا نمبر انباء ہوگی جی؟ 4 نمبر۔ انباء الفریقین تفصیلی، یہ 4 نمبر آ گئی جی۔ فریقین کے احوال یہاں بھی سنوائے، فریقین کے احوال سنوائے نا،
تو اب حالت بھی اچھی ہو گئی کہ فریقین میں اچھے لوگوں کے کیا احوال ہوتے ہیں اور فریقین میں برے لوگوں کے کیا احوال ہوتے ہیں، ذرا سنیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، البتہ تحقیق آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشریٰ، خوشخبری لے کر، قالوا سلاما، کہنے لگے بچ کے رہو، کیا کہے جی؟ بچ کے رہو آئندہ کے لیے، سلامن، قال سلام، فرمایا تم ہمیشہ بچ کر رہو، یعنی کمال کے جملے تھے، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیظ، یعنی سلامتیاں ہی سلامتیاں، خیریں ہی خیریں چلتی رہی۔ کیوں جی؟ فرشتوں نے جو بولا تو وہ بھی ٹھیک بولا، کیونکہ یہ عذاب کے فرشتے تھے اور انہوں نے تو یہی کہنا تھا کہ آئندہ بچ کر رہو، اللہ تمہیں بچا کر رکھے، جس طرح آج بچے ہوئے ہو۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے عذاب کے لیے، لیکن ساتھ فرمایا ابراہیم کو خوشخبریاں دے کر آنی ہے، جس طرح آج بچ گئے نا ہمیشہ آگے بھی بچے رہو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم ہمیشہ بچے رہو یا ہمیشہ بچے ہوئے ہو، تم ان چیزوں سے دور رہو۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیظ، چونکہ حالات سے واقف نہیں تھے لہذا مراد تو یہی ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ بچے رہو، فما لبث، دیر ہی نہ کی کہ لے آئے ایک بچھڑا تلا ہوا۔ تو یہ جملہ مواعظ کی صورت میں اس کی کیوں ضرورت تھی جی؟ واقعی جی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اللہ یوں خیریں اور برکتیں لاتے ہیں، کیونکہ اپنے احوال میں یہ عمدہ لوگ ہوتے ہیں، کتنی قدر، کتنا اعلیٰ مزاج، جن کو پہچانا نہیں، ان کے ساتھ کوئی لالچ نہیں، اس کے باوجود ان کی عزت کر رہے ہیں، یہ ان کے خوبصورت ظرف کی نشانی ہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیظ، انہوں نے کہا بھائی ساری گلاں بعد تساں باؤ میں آیا جی، پہلے کھانا پھر اس کے بعد اگلا کام، تو یہ وسیع و ظرف ہونے کی علامت ہے جی۔ فما لبث، اللہ یہ احوال نصیب فرمائے۔ دیکھو جی ان احوال کے ذریعے اللہ نے موعظت کر دی۔ مومنوں کے احوال ایک پیش ہوئے تھے اہل السلام کے طور پر، کون سے؟ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اہل السلام کی 3 حالتیں بتا دی، ایک فضولیات سے بچ کر رہنا، اور ایک غلاظت سے بچ کر رہنا، اور ایک خز سے بچ کر رہنا جی۔ تو 3 احوال 3 اقوام کے پیش کر دیے۔ تو یہ اہل السلام کے احوال تھے جی کہ وہ خز سے، غلاظت سے بچ کر رہتے تھے اور فضولیات سے بچ کر رہنے والے ہوتے ہیں، اور احوال اہل السلام کے یہ ہوتے ہیں کہ ان کے کردار بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اب ان کے کردار کا ذکر جی، ان کے اپنے کردار کیا ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ موعظت کی صورت ہمیں کوئی تصوف پڑھائے تو یہ اخلاقیات کا تصوف سورہ ہود آپ کو پڑھا رہی ہے۔ دیکھا جی یہ جملہ زائد نہ گیا بلکہ کام کا لگ گیا، فما لبث ان جاء بعجل حنیظ۔ اس لیے مومنوں اپنا ظرف بڑا کر کے رکھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بندہ اپنا ظرف چھوٹا کر لیتا ہے، نہ جی نہ، ظرف بڑا کر کے رکھیں۔ کیوں جی؟ مہمان جو آئیں گے تو یہ اپنا کھا کر جاتے ہیں، نہ کہ آپ کا کھا کر۔ یہ تو یہ رحمت ہوئے کہ شکر ہے آ گئے ہیں ہمارے گھر میں، انہوں نے کھا لیا، ورنہ ان کا حصہ ہمارے گھر آیا ہوا تھا، پتہ نہیں دینے جانا پڑتا اتنا دور، تو کون اتنا دور جی دینے جانا پڑے۔ لہذا ان کے لیے اب بچھڑا پورا بھونا ہوا ہے، یعنی جتنی وسعت تھی اتنی وسعت میں بھر کر لے کر آئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک آدھ ذرہ یہاں مزید نہ رہ جائے، ہے جی، ہم اپنی طرف سے کم ظرفی دکھائیں اور پھر اس کا حصہ رہ جائے اور پھر پہنچانے جانا پڑے جی۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیظ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب دیکھا ان کے ہاتھ کہ نہیں آتے اس کھانے کی طرف، لا تصل إليه نكرهم،
اوپرا سمجھا ان کو، یہ تو چیز ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ حالت اوپری ہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل ہی دل میں ان سے ڈرتے رہے کہ کوئی یہ کھانا نہیں کھا رہے، شلا خیر دے آئے بیٹھے، ان کو غصے شصے میں تو نہیں ہے، کیونکہ حالات تو چل رہے تھے نا اسی طرح، قوم ساری کی ساری غصے میں بھری ہوئی ہے، باپ غصے میں بھرا ہوا ہے، بادشاہ وقت نے آگ میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کی غصے کی آگ نہ بجھی، میری آگ بجھ گئی، تو یہ سارے ہیں تو گرم نہ کچھ کرنا نہ چاہتے ہوں، تو لہذا ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، اور خود بتا بھی دیا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَافْ، فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، فرشتوں کو کیوں کوئی علم ہوتا ہے جی غیب کا، کیونکہ وَأَوْجَسَ، انہوں نے تو خالی ڈر محسوس کیا، نہیں ڈر محسوس بھی کیا اور بتایا بھی صحیح۔ سورہ ہجر میں آئے گا اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، بتا دو کیوں آئے ہو، چونکہ وہ جملے ان کا تعلق نصائح سے نہیں مواعظ سے نہیں ہے، جملہ جن مواعظ سے تعلق ہے وہ یہی ہے کہ جب مہمان ایسا ری ایکشن پیش کرے تو حسن کردار کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ایسے میٹھے بن جائیں کہ اگلا سوار بھی ہو جائے، پھر کچھ ہوشیار بھی بن کر رہنا، کیونکہ مومن بہادر بھی ہوتا ہے، کوئی مہمان دشمن کی شکل میں بھی تو کوئی دشمن مہمانوں کی شکل میں بھی تو آئے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا کردار کا بندہ صاف بھی ہو، نرم دل بھی ہو اور بہادر بھی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ موعظت مومنوں کو، مثل الفریقین کے احوال سے اللہ مومنوں کو موعظت دے رہی ہے جی۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، فرمایا فرشتوں نے جب بتا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے فرمایا ڈریے نہیں، إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، حالانکہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں بتایا، اللہ نے یہاں پر پہلی دفعہ، وہ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں کوئی نئی تازی، کوئی بڑی عجیب بات تم نے کہیں اور، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو قوم لوط پر عذاب دینے کا کہا گیا ہے۔ تو اب سیدنا لوط علیہ السلام یہ جی لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، سورہ الحجر آیت نمبر 53 میں ہے کہ ڈریے نہیں ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے، لیکن یہاں پر موعظت کی صورت میں رنگ الگ ہے کہ لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ابتدا نہیں بتا دیا، کیوں جی موعظت پہلی بات لا تخف یہ خوشخبری کو لے آئی مثل الفریقین میں، اور انا ارسلنا الی قوم لوط یہ عذاب کو لے، کیونکہ موعظت ہمیں بتانے مقصود ہے کہ وہی ایک ہی فرشتے ہیں، اور حالات فریقین کے بھی دیکھ لو، اب جو تم نے بننا ہے وہی بن جاؤ، فرشتے ایک ہی آئیں گے، خوشخبریاں بھی وہی لا رہے ہیں اور عذاب بھی وہی لا رہے ہیں۔ انا ارسلنا الی قوم لوط، لہذا دعویٰ ایک ایسی چیز ہے سورت کا کہ وہ سارے اشکالات حل کر دیتا ہے، ورنہ بندہ ان جملوں میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور سر پکڑ کر بیٹھا ہوتا ہے کہ یا اللہ جملے فٹ ہی نہیں ہو رہے، یہ یہاں کیوں اور وہ وہاں کیوں جی اللہ۔ اچھا لا تخف یہاں ہے، لا توجل وہاں ہے، کیونکہ وجل کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور خوف دل کے علاوہ باقی جوارے سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے، بندہ بھاگا جا رہا ہو تو اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ڈر لگ رہا ہے، تو لیکن وجل جب ہو بندہ دل ہی دل میں ڈر رہا ہو تو اس کا اثر باہر نہیں ہوتا۔ تو چونکہ وہ تذکیرات ہیں نا، باتوں سے نصیحت، جملوں سے نصیحت حاصل کرنا، تو چونکہ ان کا تعلق دل سے ہوگا تو لہذا وہاں لفظ ہے لا توجل، اور مواعظ تو ہر اعمال کے اندر ہے کہ صرف وہ باتیں دل میں نہ رکھو، سورہ ہجر میں جو باتیں آئیں گی نا وہ ہوں گی دل میں رکھ لو، سوچ لو، سوچ کر صرف رکھو، اے ربما یود الذین کفروا، کیونکہ کافر کہیں گے یہ بات دل میں رکھ لو ابھی سے، تو چونکہ اس سارے صورت کا تعلق دل سے ہے کہ دل کی کیفیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اس قسم کی چیزیں۔ تو چونکہ وہاں تذکیرات کا تعلق ہے، نصیحت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر
دل میں ہی رکھنی ہے، باتوں کے ذریعے نصیحت۔ تو یہاں پر چونکہ جوارے کے ذریعے مواعظ حاصل کرنے ہیں، اہل السلام بننا ہے، فریقین میں اعما اور اسم نہیں بننا بلکہ بصیر سمیع بن کر رہنا ہے، تو اس لیے یہاں پر وہ جملہ ہے اللہ تخاف، ڈریے نہیں، اپنا ڈر نہ کریے۔ اور وہ ڈر دل ہی دل میں رکھ رہے تھے، اپنے ظاہر اعضاء میں نہ دکھایا، دل میں رکھا، اور دل میں رکھ کر پھر زبان پر بتا دیا کہ میرے دل کی کیفیت یہ ہو رہی ہے۔ تو لہذا جی یہ اشکال بھی حل ہوا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، عورت نے جو فی سرۃ چوکھٹ میں کھڑی ہوئی تھی پہلے پردے کی حالت میں، جب اس نے یہ سنا کہ فرشتہ آیا ہوا ہے تو ہنسی تو نکل ہی جاتی ہے جب دیگچی پکا پکا کر بندہ تھکا بیٹھا ہو، بندہ اتنا زور لگائے بھاگے دوڑے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہیں بیچارے دونوں بوڑھے، ہادہ بالی شیخہ، یہ میرا شوہر بھی تو بوڑھا ہے اور میں بھی بانجھ ہو چکی ہوں، دو بیچارے بزرگ ہوں، وہ بچھڑا بھوننا ہو، کو عام کام تو ہے نہیں، پہلے اسے ذبح کرنا گرانا یہ بھی کافی منظر ہوگا، پھر اس کو ذبح کرنا، پھر گوشت کاٹنا، پھر دو بزرگوں کا اس کو بھوننا، جب تھک ہار کر آ بیٹھے مہمان کہے ہم فرشتے ہنسی تو بنتی ہے، ہنسا تو نکل گیا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ہمارے استاد یہاں منع کرتے تھے فضاحکت، کہتے تھے کہ ہوں خواب اللہ اکبر، کیونکہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ تو گھر والوں کو مہمانوں کی آمد و رفت کا بتا کر جلدی جلدی کہنے کا بار بار کہہ رہا ہوتا ہے، بھئی جلدی کریں، یہ کریں وہ کریں، پر میرے اوپر تو آپ یہ کہہ رہے تھے ہوں کھوانا فضاحکت، تو ماحول بھی بدل گیا، خوشیوں کا آ گیا اور گپ شپ شروع ہو گئی۔ فضاحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اچھا بھائی تو زیادہ تھکی ہوئی ہے نا، ان کو تو صرف خوشخبری دی، تو چونکہ تھکی ہوئی ہے زیادہ، تجھے ڈبل خوشخبری دے تاکہ تھکاوٹ زیادہ اتر جائے، تجھے بیٹے کی بھی خوشخبری ہو اور پوتے کی بھی خوشخبری ہو، بیٹا بھی تیرا زندگیوں والا ہوگا۔ فضاحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی اور اس اسحاق کے بعد بیٹے یعقوب کی، کیونکہ اسحاق اضحاق سے ہے، کیونکہ اس کی خوشخبری میں ہنسیاں پھیل گئی تھیں، مسکراہٹیں پھیل گئی تھیں، تو اس لیے ان کا نام اسحاق پڑ گیا، اور یعقوب نے آنا اسحاق کے بعد تھا عقب میں، تو اس لیے ان کا نام یعقوب پڑ گیا، کیونکہ منظر ہی اس قابل تھا، اتنا اچھا اور رحمتوں والا تھا کہ اسی منظر کو ان کے ناموں کے ساتھ موسوم کر دیا گیا کہ یہ منظر کبھی بھولے گا نہیں۔ موعظۃ بے احوال الفریقین ناموں سے بھی یاد رہ جائے گی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، ورنہ تو جی یہاں پر بیٹے اور پوتے کا ذکر ہوتا، چونکہ موعظت کی صورت ہے تو اس لیے ساتھ یہ بھی بتا دیا۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کہنے لگے ہائے، یہ جس طرح ناک پر ہاتھ رکھتے ہیں یا کسی علاقے میں یوں، ہر علاقے کے اپنی اپنی طرز ہوتی ہے، اب مجھے آپ کے علاقے کا نہیں پتا، اس کے علاقے میں یوں بولتے ہیں، اس نے بتا دیا۔ یا ویلتا آلدوں، یا ویلتا ہے خرابی، بے اگو تھیسی کے جی آلدوں میں جنوں گی بچہ، وَأَنَا عَجُوزٌ اور میں بوڑھیا ہوں، جوانیاں اس دیا بھی نہیں مانیاں پہیاں بلکہ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا شوہر بھی تو بوڑھا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ بات بڑی عجیب ہے، چونکہ فرشتوں کو صرف خوشخبری سنانی تھی تو لہذا ان کو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ نہیں بھائی نہیں یہ حالات ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے، انہوں نے تو چونکہ سنا نہیں ہے، پابند تھے۔ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
موعظت کے باب میں کیا ہی عجیب انداز تھا. اس جملے کے جواب میں موعظت کے لیے فرمایا اتعجبین من امر اللہ، تعجب اللہ کے امر پر، جبکہ اللہ کا امر تو غالب ہوتا ہے ہر جگہ پر، جوانیوں پر بھی اور بڑھاپوں پر بھی اللہ کا امر تو غالب ہوگا نا. اتعجبین من امر اللہ، اور ویسے بھی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تو تمہارے اوپر ہوتی رہتی ہیں اے اہل البیت. ایسی برکتیں اور رحمتیں تو تمہارے اندر کوئی عجوبہ نہیں ہے، کیونکہ تم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنے عجائبات ہوئے، اور خصوصاً سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ جو حالات پیش ہوئے وہ تو پہلے آ چکے تھے نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ جو احوال پیش آ گئے وہ بھی تو کوئی عجوبہ کائنات تھا ہی. اور اسی طرح تمہارے پاس خانہ کعبہ آیا، یہ چیزیں، یہ سب کچھ عجائبات ہی چلتے آ رہے ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ یہ آج کوئی عجوبہ نہیں ہو رہا، ورنہ یہ عجائب تو تمہارے گھر میں پہلے آتے رہے ہیں اور عجائب بھی برکتوں کی صورت میں آتے رہے ہیں. پھر بنتا تو نہیں ہے، صرف یہ کوئی تعجب کی چیز تو نہیں ہوگی. انہ حمید، اللہ تو ہر وقت لائق حمد ہے. مجید، اللہ بڑائیوں والا ہے، اللہ کی بڑائی ہر شے پر غالب ہے، اللہ بڑھاپے میں بھی یہ دے سکتا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب خوشیوں کا ماحول آیا نا، جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے وہ ڈر جو دل میں تھا، جب جاتا رہا کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ میرے نقصان میں نہیں آئے. وجاءته البشرى، اور آ گئی اس کو خوشخبری کا. خوشخبریوں کا مزہ تو یہ ہے پریشانیاں اس میں نہ ہوں. یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے مطالبے کرنے لگ گئے بار بار قوم لوط کے بارے میں. وہاں خوشخبریاں سن کر بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دی، اے اللہ کیا بنے گا. فرشتوں کو صرف اتنا کہا ان فیہا لوطا، وہاں تو میرے لوط بھی رہتے ہیں علیہ السلام. فآمن لہ لوط، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم. اب یہ ان کے رشتہ دار تھے، بھتیجے تھے، کیا تھا واللہ اعلم. تو فرمایا یہ ان پر ایمان لے کر آئے اور وہاں پر اللہ نے انہیں نبی بنا دیا. تو انہوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ، ہمیں خوب پتہ ہے کس کس پر، کیونکہ آج جو ہمیں پتھر دیے گئے ہیں نا، نشان لگا کر دیے گئے، اے البٹہ کینو مارنے مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. اور وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام بچ کر رہنے والوں میں سے ہیں. کہا جی ہم خوب پتہ ہے وہ بھی ہیں، ان کے اہل و عیال بھی ہیں. ما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، وہاں تو مسلمانوں کا گھر ہی ایک ہے، ہمیں خوب پتہ ہے. تو جی فرمایا کہ وہ ہم سے بار بار مطالبے کرنے لگ گئے. یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم، کیوں مطالبہ کرنے لگ گئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تھے بڑے تحمل والے اور نرم دل اور بار بار رجوع کرنے والے. ان تینوں صفات کا اجتماع جب ہو جائے نا تو پھر اس کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ وہ دوسری چیز برداشت نہیں کرتا. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ہم نے کہا اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ. جس طرح پہلا فریقین کی پہلی حالت آپ نے دیکھ لی نا، فوراً ہی جوڑ جہاں سے لگا وہاں سے اگلے فریق کی حالت شروع ہو گئی تھی کہ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، ان کے پاس عذاب ایک ایسا آنے والا ہے غیر مردود، جو لوٹایا نہیں جاتا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سِيءَ بِهِمْ، غمگین ہوئے ان کے آنے پر، اچھا نہ لگا
کہ بروں کی بستی میں یہ اچھے لوگ مہمان وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا تنگ دل ہونے لگ گئے وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ اور بولے آج کا دن تو ہے بڑا سخت۔ یہ بھی عجیب مہمان ہے، کہیں جاتے ہیں تو بچھڑے بھنے ہوئے پیش ہو رہے ہوتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں تو اگلے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن فرشتے ہیں خوشخبری سناتے ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ یہ صرف وہی جملے سنانے مقصود تھے جو موعظت تھی بِأَحْوَالِ الْفَرِيقَيْن، تو چونکہ فریقین اس وقت ایسے پہنچ چکے تھے کہ اتنے برے تھے کہ اللہ کے نبی کو بھی اچھے لوگوں کی آمد اس بری بستی میں پسند نہ ہوئی، یہ حالات بن چکے تھے۔ بعض اوقات برے لوگ اتنی اکثریت کر جاتے ہیں کہ پوری بستی کو بھی گناہوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ کانت تعمل الخبائث، کہ وہ بستی بھی خبائث کرتی تھی۔ تو اس لیے جی ایسی بستیوں سے تو پھر باہر نکلنا بنتا ہے، ایسی بستیوں کو تو مارنا ہی بنتا ہے۔ تو اس لیے دعا کر سکتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ قرآن پڑھ کر جب آپ باہر ریئیکشن دیکھیں گے نا اور قرآن کے جملے فٹ ہوتے نظر آئیں گے تو فوراً دعاؤں میں زور دکھائیں، یا تو یہ دعائیں مانگیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین، یعنی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ ڈرتے تو نہیں ہو، مزہ کیا کرو، کیونکہ یہ ایسے مزے کی موت ہوگی جس میں دکھ نہیں لگے گا، تو پھر زخم بھی ہو اور دکھ بھی نہ آئے تو مزہ تو آئے گا نا۔ تو ویسے زخمی بندہ ہو جائے تو درد ہوتا ہے، کبھی کون سی پین کلر کھانی پڑے گی، کبھی کون سی شہادت آئے گی نا تو مزے ہی مزے ہیں جی۔ ہماری ابھی روح آدھی نکلے گی کہ استقبال شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر ایسی بستی میں رہ کر یہ دعا مانگا کریں ربنا اخرجنا من هذه القرية، یا پھر یہ دعا مانگے ربنا اگر میری زندگی باقی ہے تو اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، یا تو نکلنے میں اے اللہ میرا مددگار پیدا کر، یا پھر یہ ہے کہ جتنا عرصہ یہاں رہوں تیری اپنی ہی منشا کے مطابق تو یہاں رہتے ہوئے ظالموں کے شر سے بچتے ہوئے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اگر میری موت مقرر ہے تو پھر اے اللہ مجھے شہادت دے اور تاکہ اس بستی سے باہر علی چھٹکارا ہو۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس واقعے سے سبق حاصل ہوا کہ کتنی بری وہ بستی تھی، اور ہوا بھی اسی طرح جو انہیں پتہ چلا مہمان آئے ہیں وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، آئی قوم ان کے پاس بجاتے ہوئے، آج تک کام بن گیا ہے یُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتی ہوئی بے اختیار، شیخ الہند نے معنی کیا بے اختیار دوڑتی ہوئی، یعنی بغلیں بجاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان ظالموں کی جہاں بھی اشرار نفوس ہوتے ہیں نا، ان کے چال بھی کوئی گندی ہوتی ہے جی، چال اتنی گندی تھی کہ اللہ کریم نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ قومه جاءه قومه يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ آج ان کو آخری بڑی جرت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ کرتے جو تھے برے کام۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے اے قوم والو، یہ آخری نصیحت آ رہی ہے جی، عجیب معاملہ ہے۔ آخری جملے بعض اوقات ایسے چل رہے ہوتے ہیں بندے کو نہیں پتہ ہوتا یہ میرے لیے آخری جملے ہیں، لیکن وہ ہر نصیحت کو آخری سمجھ کر عمل کرنا۔ یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے قوم والو یہ میری بیٹیاں، یہ ہیں میری بیٹیاں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ یعنی بیٹیوں کا استعمال اس کا یہ مطلب نہیں ہے زنا میں کرو، طہارت حاصل کر کے تم ان سے اپنی طہارت پوری کر سکتے ہو، یعنی وہ جو دل کے اندر تمہاری چاہت ابھری ہوئی ہے نا، اس چاہت سے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے جی، اطہر لکم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو۔ جو تمہارے اندر خواہش موجود ہے طاہر ہونے کی صورت تو یہ ہے
فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے رسوا نہ کرنا میرے مہمانوں کے بارے میں، الیس منکم رجل رشید، کوئی ایک بھی مرد تم میں نہیں ہے نیک چلن، کوئی ایک بندہ ہی کوئی جڑا تھانوں سمجھاوے، الیس منکم، میری بودی تو تم سمجھتے نہیں ہو، تمہارے اندر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ نشہ ہی چڑھا ہوا ہے نا، تو اس نشے کے اتارنے کی صورت تو یہ ہے، نہ یہ کہ الیس منکم رجل رشید، کوئی بھی بندہ نہیں ہے تمہارے اندر۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ صرف نشہ تو تھا ہی نہیں بلکہ وہ تو ان کے اوپر لعنت چڑھی ہوئی تھی، کہنے لگے لقد علمت، تو جانتا تو ہے، ما لنا فی بناتک من حق، یعنی یہ کوئی ہماری خواہش نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، کہ خواہش کو پورا کر لیا جائے، ناجنا ما لقد علمت، تجھے پتہ تو ہے ہم کون ہیں، کیا مطلب کہ ہم وہ خبیث الفطرت لوگ ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے نا ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے، اللہ یعوذ باللہ، ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ احوال الفریقین دیکھ رہے ہیں جی، یہ ہوتے ہیں برے لوگ کہ جب خباثت ان کے اوپر چڑھ جائے نا پھر یہ خباثت خواہش کے تابع نہیں رہتی، بلکہ خواہش بھی یہاں دفن ہو جاتی ہے، تب بھی خباثت چاہے ان کے لاٹھی پر کیوں نہ آ جائے اور سارا بدن کانپنے کیوں نہ لگ جائے، خباثت جو آ گئی ہے تو کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، اور تجھے تو خوب پتہ ہے جو ہم چاہتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ جملے بولے جا رہے ہوں، بندہ کسی شریف بندے کے سامنے بھی یہ جملے نہیں بول سکتا ہے، تھوڑی سی بھی غیرت ہو، پوری نہ صحیح، تھوڑی سی بغیرت ہونا کسی شریف بندے کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کرتا، لیکن قوم کی حالت سے نصیحت پکڑو لوگو کہ ایک نبی کے سامنے یہ جملے بول رہے تھے، اللہ یعوذ باللہ۔ قال، تو وہاں فرمائے لو ان لی بکم قوتا، ہے کاش آج میرے پاس کوئی زور ہوتا، او آوی الی رکن شدید، یا میں جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں، یعنی میرے کوئی پناہ مضبوط ہوتی، یا کوئی قوم قبیلہ یا کوئی افراد یا کوئی مجاہدین یا کوئی ماننے والے زیادہ ہوتے، میں جو ساری بروں کی بستی میں اکیلا رہتا ہوں، کوئی میری طاقت ہوتی نا آج تمہارے ساتھ میں ملتا۔ اس کا مطلب ہے سیدنا لوط علیہ السلام کے اندر کیا خیالات تھے جی ان لوگوں کے بارے میں، نظر آ رہے ہیں الفاظ سے، لو ان لی بکم قوتا، جو آتی نا قوت تو پھر میں جو تمہاری ہڈی پسلی یہ کرتا نا تو تمہاری سمجھ آ جاتی کہ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، وہ تمہیں سمجھ آ جاتی۔ لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، حدیث میں آیا وہ اس وقت رکن شدید میں تو آئے ہوئے تھے، کیونکہ ساتھ جو پہنچے ہوئے ہیں تو فرشتے ہی ہیں نا۔ قالو، تو انہوں نے فوراً فرمایا، پریشانی بھانپ گئے، فرمایا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط پیغمبر ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ پر ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ اچھا جی، بس کیا جی خوشیوں کا انداز آ گیا ہوگا، ہے جی مثل الفریقین، یوں اللہ مدد کرتے ہیں اپنوں کی۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ ایسا کریں رات کے کسی حصے میں، یعنی میں جا رہا ہوں اپنے اہل و عیال کو لے کر، یہ مہمان اکیلے ہیں، مہمان اکیلے ہیں، تم ان کو کہہ دو رات کے کسی حصے میں اکیلے یہاں سے چلے جاؤ۔ بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی بھی توجہ بھی نہ کرے تم میں سے، کوئی بھی اس طرف متوجہ نہ ہو، فقط دیکھنے سے منع نہیں ہے، یا تو مراد ہے نہ دیکھو، یا یہ ہے کہ پھر یہاں کا منہ نہ کرنا، اس بستی میں قدم نہ رکھنا، یہ التفات ہے۔ کیوں جی؟ اس بستی کی حالت کچھ اور ہونے والی ہے۔ الا امرأتک، صرف آپ کی جو بیوی ہے نا، انہ مصیبھا ما اصابہم، اللہ یعوذ باللہ،
اس کو بھی وہی تکلیف آنے والی ہے جو ان کو آنے والی ہے۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا وقت صبح کے وقت ہے۔ حضرت فرماتے صبح کے وقت ہو، اور یہ تو ابھی آئے ہوئے درندے، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے جی۔ تو فرمایا الیس الصبح بقریب، تو یہ کہ صبح کیا قریب نہیں ہے، یعنی یہ ان کی چاہت پر بولا جانے والا فقرہ ہے، کیونکہ حمزہ للتقریر، صبح قریب ہے نا، تو صبح قریب تو ہے، تو لہذا آپ رات کے کسی حصے میں چلے جائیں، اتنا عرصہ ٹھہرے، بس ان کو کہیں ہم جا رہے مہمان اکیلے ہیں، جاؤ۔ تو جیسی آئے نا فتمسنا اعینہم، جی سورۃ القمر میں آتا ہے، کیونکہ زواجر کی صورت وہی ہے تو وہاں پر ہی یہ جملہ فٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ مواعظ کی صورت ہے، وہ سارا رنگ دکھانا مقصود نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا پہلی سزا کیا بنتی ہے؟ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں جو ایسے کرتوت والا ہو نا، اس کی سزا پہلا تو بجا بنتا ہے، پہلے تو ایک دفعہ صحیح رگڑ کر، تو جیسے ہی آتے نا فتمسنا اعینہم، فرشتے مارتے ہیں ان کو بجا اور آنکھیں نکل آتی ہیں ان کی، فتمسنا اعینہم، آؤ جی ہون کو ایک ایک کا نمبر لگتا گیا، اور ان کے جب ساری بستی کی حالت ایسی کی نا جی فرشتوں نے، تو بس جی اس کے بعد کیا ہوا، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، کیوں جی الجزاء من جنس العمل، بستی ساری بری ہو چکی تھی نا، اتنی ناپاک ہو گئے تھے، یہ ساری زمین کو انہوں نے ناپاک کر رکھا تھا، تو زمین کا اوپر والا حصہ بچنے کا نہیں ہے، کیونکہ فی قرار مکین تو جاتا نہیں تھا، تو پھر اس بستی کا اوپر والا حصہ بچے تو نہیں نا، تو لہذا الجزاء من جنس العمل، اللہ نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے پھینک دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، حتیٰ کہ جانوروں کا پخانہ اور پیشاب بھی ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی آبی چکر مفید ہوتا ہے۔ بارش آتی ہے تو پانی ان کو بہا کر کہیں اور لے جاتا ہے، لیکن ان بروں کی بستی کا یہ آبی چکر بھی اللہ کو پسند نہیں آیا، اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا۔ ظاہر ہے جب زمین کو الٹاؤ تو زمین کے پھول تو اس نے پھینکنے نہیں ہیں، پھر کیا ہونا ہے، زمین جب اوپر کو الٹے گی وہ بھی نیچے گریں گے، اور پیچھے پتھر بھی، پتھر کیسے، جو زمین ہو او من سجیل منضود، حجارہ کس طرح تھے، کنکر کے تھے، یعنی بجنے والی مٹی، جو سخت مٹی ہوتی ہے نا، ایک پتھر لگے اور ایک مٹی جو سخت ہوئی پڑی ہو پتھر کی طرح وہ لگے، ان دونوں میں سب سے زیادہ مزے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ دشمن کے لیے سب سے بہتر چیز پتھر نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو پتھر لگ کر دوسری طرف گر جاتا ہے، بندے کا صرف بھیجا ہی نکل آتا ہے، اور یہ لگتی بھی ہے، بھیجا بھی نکالتی ہے، اور دفن بھی وہیں کر دیتی ہے، بندے نو سرائکی میں کہتے ہیں کھوڑ کر لیں دی۔ تو یہ جو مٹی، پتھر کی جمی ہوئی مٹی کا پتھر تھا نا جی، یہ ان پر آیا، مسومۃ عند ربک، نشان لگے ہوئے تیرے رب کی طرف، کیونکہ کس کا کہاں پڑا ہوا ہے، وہی نشان اسی کے سر پر آیا، مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے وہ بستی کسی بھی ظالم، ان ظالموں سے دور ہو، وہ بستی نہیں ہے، کیونکہ سورۃ صافات میں آئے گا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیسی بستیوں پر یہ صبح و شام گزرتے بھی ہیں، مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، لہذا موعظت آ گئی کہ نہ آ گئی، ایک ایک جملہ عجیب قسم کی موعظت رکھتا تھا۔ اچھا جی، یہاں پر جو پچھلے واقعات میں موعظت تھی، یہاں پر فریقین کی موعظت کا انداز ذرا بدل گیا، پہلے احوال الفریقین سے اور ان کے کردار، ان کے گفتار، ان کے برکات اور رحمتوں سے موعظت کی گئی، اور اس کے بعد اسی طرح جس طرح ان کے کردار، ان کے گفتار اور ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں تھیں نا، بے عین ہی اس کو الٹ کر دو تو فریقین کے احوال، یعنی ان کے کردار، ان کے گفتار، ان کے اوپر ہونے والی لعنتیں،
اور یہ تو رحمت کا الٹ ہو جائے گا، اور برکات کا الٹ عذاب، ان کے اوپر ہونے والے عذاب۔ چار چیزیں ان کی دکھائیں، چار چیزیں ان کی دکھائیں، اور ان پر عذاب بھی تو چار طرح کا آیا۔ ایک زمین کو اوپر لے جانا، پھر الٹ مارنا، پھر پتھر کا لگنا، اور ایک بجا، ایک تھپڑ جو چہرے پر لگے تھے۔ تو چار قسم کے، چونکہ الجزاء من جنس العمل، تو یہ انداز بالکل الگ تھا۔ موعظت اللہ نے اچھے اور برے کردار سے بھی بتائی، اچھے اور برے گفتار کی بھی بتائی، اچھے اور برے عاقبت سے بھی بتائی کہ ان کے اوپر برکتیں تھیں بالآخر، اور ان کے اوپر رحمتیں تھیں اچھے کردار والوں پر، اور ان پر لعنتیں تھیں اور ان پر عذابات تھے۔ تو یہ انداز چار دکھائے اس واقعے کے اندر۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر کی کون سی صورت تھی یہ؟ تیسری، یعنی تیسری دفعہ مثل الفریقین سے موعظت کے احوال پورے ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔